اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من قال نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واہل بیتہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ آج کی ایک روزہ بزم جس کی صدارت اب کی مسجد بلالی کے خطیب و امام عالم نبیل حضرت العلام عبدالحکیم صاحب قبلہ مدد اللہ علی اور دیگر ائمہ عظام علماء عظام معتمد علماء اس وقت یہاں تشریف فرما ہے، جن کے چہرے زیبا کی آپ اور میں زیارت کر رہے ہیں۔ میں اپنے تمام ہی علماء کا ممنون و مشکور ہوں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے آج کی بزم کے لیے چند گھڑیاں انہوں نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام علماء اہل سنت کی عمر میں علم دینی اور دنیاوی معاملات میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ ساتھ ہی آپ سامعین کے لیے بھی دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی ہر بہتر عطا فرمائے۔ آج کی یہ بزم مختصر وقت میں منعقد ہوئی ہے اور مختصر وقت ہی میں اختتام پذیر ہوگی، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آپ کی سماعت پر منحصر ہے کہ میں کتنی دیر خطاب کروں گا۔ ویسے آج کی یہ تقریب دو عناوین اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، ایک یہ کہ عرس پاک بھی ہے اور دوسرا یہ کہ چہلم کی بھی محفل ہے۔ حضرت شیخ المشائخ شہزادہ رسول حضرت العلام صوفی باصفا سید علی زین العابدین علیہ رحمت و رضوان، ان کی عرس پاک کی تقریب ہے، اور آپ سب جانتے ہیں اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ حضور سید شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خاندان اور نسل سے ان کا تعلق ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے برادر عزیز جناب محترم جاوید منصوری صاحب، ان کی والدہ کا چہلم ہے، اس کی یہ تقریب ہے، لہٰذا دو عناوین مجھے دیے گئے ہیں اور بڑا مشکل مسئلہ ہے کہ ایک تقریر میں دو عناوین کو کیسے کور کیا جائے۔ ایک یہ ہے کہ موت کے تعلق سے، چہلم کے تعلق سے، اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ جو عنوان دیا ہے، جو اشتہار میں جو عنوان شائع کیا گیا تھا وہ تھا تعلیمات اولیاء۔ میں کوشش کروں گا کہ دونوں عناوین کو، دونوں عنوانات کو اس طرح سمیٹوں کہ ایک ہی عنوان بن جائے۔ وہ تمہید کو میں بہت زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ موضوع بہت وسیع ہے۔ خالق کائنات نے انسان کی تخلیق سے پہلے چند مخلوقات کی تخلیق فرمائی۔ انسان کی تخلیق بہت بعد میں ہوئی۔ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زمین بھی مخلوق ہے، آسمان بھی مخلوق ہے، جنت دوزخ یہ بھی مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوقات ہے۔
اور سب پیدا ہوئی سب حادث ہے، اللہ ہی غیر حادث ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جنات کی تخلیق اللہ نے پیدا کی، جنات بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے۔ فرشتوں کی بھی تخلیق انسانوں سے بہت پہلے ہوئی، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے 7000 سال پہلے انسانوں کی تقدیر کو تحریر کیا گیا۔ جس قدر بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، ہوں گے، قیامت تک آئیں گے، سب کی تقدیریں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، ہمارے جد جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 7000 سال پہلے لکھ دی گئی۔ خالق کائنات نے ارادہ فرمایا کہ انسان کی تخلیق کی جائے، اشرف المخلوقات کی تخلیق کی جائے۔ فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ سب جانتے کہ فرشتوں نے جو عرض کیا تھا، مولا اسے پیدا کریں گا جو زمین پہ خون ریزیاں کرے گا۔ سبب یہ تھا کہ جناتوں کا تجربہ ان کی نگاہوں اور ان کے پیش نظر تھا، کیونکہ زمین پر جنات آباد تھے اور یہ شرپسند قوم تھی، جنات آپس میں ہی لڑتے تھے، فرما برداری نہ کرتے ہوئے اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے تھے، اور بطور سزا پھر فرشتوں کو زمین پر اترنا پڑتا تھا اور ان کو سزائیں دینی پڑتی تھی۔ خون ریزیاں کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ چونکہ اس مخلوق کا تجربہ فرشتوں کی نگاہوں کے سامنے تھا، انہوں نے بھی یہی قیاس کیا کہ انسان کی تخلیق کے بعد بھی انسان یہی سب کرے گا۔ تو عرض کیا خالق کائنات اسے پیدا کرے گا جو زمین پر فتنہ اور فساد پیدا کرے گا۔ اگر عبادت ہی مقصود ہے تو ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تحلیل بیان کرتے ہیں، تجھے سراہتے ہیں۔ رب قدیر نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اس مخلوق کا مقام کیا ہوگا، اس مخلوق کا درجہ کیا ہوگا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، اور 5 عناصر حضرت آدم کی تخلیق میں شامل کیے گئے۔ ایک تھی مٹی، دوسرا تھا پانی، تیسرا تھا ہوا، چوتھا آگ، اور 5ویں جو تھی وہ روح کو ڈالا گیا۔ روح کی حقیقت کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس کے بتائے سے، اس کے عطا کردہ علم سے اللہ کے رسول اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ مگر قرآن عظیم میں ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محبوب محمد بتائیے کہ روح کیا ہے، اور اب نے فرمایا کہ حبیب کہہ دیجئے کہ روح تیرے رب کا حکم ہے۔ اس سے زیادہ کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ ہے کیا، اصل میں دکھتی کیسی ہے، شے کیسی ہے، اس کی ساخت اور جسامت کیا ہے، لطیف ہے۔ لطیف ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، کتابوں میں بزرگوں نے لکھا کہ روح بڑی لطیف ہے، لیکن بہرحال کس شے سے ہے، کیا ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی۔ رب کا حکم ہے کہ اللہ نے فرمایا، حکم الہی ہے کہ حکم ہوتا ہے داخل ہو جا، داخل ہو جاتی ہے، حکم ہوتا ہے نکل آ، نکل آتی ہے۔ اور روح اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے، نافرمان نہیں ہے، حتیٰ کہ کافر کی روح بھی اللہ کی فرما بردار ہے، گرچہ کافر نافرمان ہے، مگر روح ایسا ہے کہ نفس روح وہ اللہ کی فرما بردار ہے۔ خالق کائنات نے المختصر آدم کی تخلیق کی، تمام انسانوں کے پہلے جد، پہلے انسان، تمام انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام۔ روح کو ڈالا گیا، حضرت آدم میں روح داخل ہوئی، جان آئی۔ آدم نے سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا، اور جو زبان سے پہلا کلمہ نکلا تھا آدم کے، وہ چھینک آئی، اور آپ کا پہلا کلمہ تھا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اور جواب میں فرشتوں نے کہا یا رحمک اللہ، آپ پر بھی رحمت ہو، رحمک اللہ۔ بہرحال آدم کی تخلیق ہو گئی۔ اب چونکہ حضرت آدم ہی تمام انسانوں کے جد تھے، اور انہی سے نسل آدم کو، نسل انسان کو جاری ہونا تھا، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 عالم کی تخلیق فرمائی۔ ہر انسان کو 5 عالم سے گزرنا ہے، اور ایک آخری عالم یہ ہے کہ جہاں پھر ہمیشگی کی زندگی ہے۔ ہر انسان کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، حضرت العلام کے لیے، جتنے علماء بیٹھے، سب کے لیے 5 عالم، اور یہ باری باری اپنے وقت میں ہمیں یہ 5 عالموں کو طے کرنا ہے۔ پہلا عالم یہ ہے عالم ارواح، جہاں روح کی تخلیق ہوئی اور روحوں کو رکھا گیا۔
جو روحیں پیدا ہو چکی ان کی تخلیق کے بعد بھی ان کو عالم ارواح میں رکھا گیا. ہماری بھی روح عالم ارواح میں تھی، اور جو ہمارے آنے والے نسلوں کی روح ہیں وہ بھی عالم ارواح میں ہیں. غرض کہ قیامت تک جتنی روحیں آئیں گی سب عالم ارواح میں جمع ہے. اور یہ عالم ارواح بہت وسیع ہے، اس کی وسعت اللہ رسول کے سوا کوئی حقیقت میں جانتا نہیں ہے. پہلا ہے عالم ارواح. انسان کو عالم ارواح کے بعد جو دوسرے عالم میں سفر کرنا پڑتا ہے وہ ہے یہ عالم دنیا. یہ دنیا بھی ایک عالم ہے، اور روح پھر انسانی لبادے میں داخل ہو کر یا مجسم جسم میں داخل ہو کر جس جہاں میں آتی ہے وہ یہ عالم ہے. اس عالم میں پھر وقت مقررہ کے تک ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بعد پھر موت سے ہمکنار ہوتا ہے، اور جب انتقال ہوتا ہے تو روح پھر یہ منتقل ہو جاتی ہے تیسرے عالم میں. تیسرا عالم جہاں ہماری روح جائیں گی، ابھی ہم اس عالم میں ہیں، پہلے عالم ارواح میں تھے، اب اس عالم میں ہیں، اور یہاں کے بعد جب ہم تیسرے عالم میں جائیں گے تو وہ تیسرا عالم ہے عالم برزخ. برزخ میں پھر دو عالم ہیں، وہاں دو درجے ہیں، دو کیٹیگریاں ہیں، ایک ہے علیین اور ایک ہے سجین. اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، لیکن بس ابھی ضمناً سنتے چلے آپ. چوتھا عالم پھر یہ ہے کہ ایک وقت تک قیامت تک، جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی تب تک روحوں کو مرنے کے بعد عالم برزخ میں رہنا ہے. برزخ کے بعد جب قیامت برپا ہوں گی تو عالم حشر ہے، یہ چوتھا عالم ہے. عالم حشر میں روحوں کو جمع کیا جائے گا. یہ وقفہ وہاں ٹھہرنے کا ایک مختصر ہے، دنیا میں بھی مختصر ہے، عالم ارواح میں ایک طویل عرصہ گزارا ہم نے، ہزاروں سال. اور اگر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے آج کے دور تک کا تخمینہ نکالے، ایک پرفیکٹ فگر نہیں ہے. علماء نے جو انبیاء کے زمانوں کے اعتبار سے کہ اس نبی کا اتنا زمانہ، ان نبی کا اتنا زمانہ، اتنا عرصہ تبلیغ، پھر ان کا انتقال ہوا، پھر رسول اللہ کا مبعوث کیا جانا، پھر سرکار کی تشریف آوری، پھر سرکار کا وصال ظاہری، یہ پورا نکالا گیا ہے تو یہ کل تقریباً 7,500 سال کا عرصہ ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے لے کر اب تک کا عرصہ 7,500 سال. اور اگر یہ مان لی کہ جنت میں حضرت آدم نے کچھ عرصہ گزارا، اب وہ اللہ جانے کتنے، ایگزیکٹ تو نہیں معلوم ہے کہ 100 سال تھے کہ 200 سال تھے، کتنا عرصہ تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اگر کچھ سال گزارے، جتنا بھی گزارے، تو موٹا موٹا آپ زیادہ سے زیادہ اگر یہ مان لیں کہ 500 سال اگر جنت میں گزارے ہوں گے تو ارواح کی، روحوں کی تخلیق کو ایک موٹا موٹا تخمینہ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 8,000 سال ہو چکے ہیں. تو 8,000 سال ابھی دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے 7.5 پونے 8,000 سال تک عالم ارواح میں گزارا. یہ ایک طویل عرصہ ہے. دنیا میں پھر بڑا مختصر عرصہ ہے، 60 سال کا عرصہ، 65 سال کا عرصہ، مختصر عرصہ. برزخ کا عرصہ بھی بڑا طویل ہے. عالم برزخ میں جو وقت گزارنا ہے وہ بڑا طویل ہے. قیامت تک پھر اللہ ہی جانے کہ قیامت کب آئے گی. اور برزخ کے بعد پھر عالم حشر. حشر کا عرصہ بھی بظاہر طویل ہے، لیکن اس کے پانچویں عالم جو آتا ہے، پانچواں عالم عالم آخرت، اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے. اور وہ یہ ہے کہ برزخ کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ 5,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور ایسے 70,000 یا 50,000 سال کا وہ عرصہ ہوگا. تو یہ تھوڑا سا طویل عرصہ ہے. لیکن اس کے بعد پھر حشر میں حساب و کتاب ہوگا. اب اعمال کے حساب سے اور ایمان کے اعتبار سے متعین ہوں گا. اعمال درجہ متعین کریں گے کہ آپ جنت میں کس درجے میں رہیں گے، اور ایمان یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ دوزخ میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے. اگر ایمان ہے تو جنت ہے، اور ایمان نہیں ہے تو نعوذ باللہ پھر جہنم ہے. اور اس کے بعد پھر عالم آخرت جس کو کہا گیا، آخرت یعنی آخری عالم. اب فیصلہ ہو گیا جو جنت میں ہے تو جنت میں ہے، جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں. اور پھر یہ نا ختم ہونے والا دور ہے، اس کی کوئی مقدار، اور پھر اس کے بعد کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی فنا ہی نہیں ہے، کوئی ختم ہی نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی ہے. یہ 5 عالم ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے. جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے کاندھے سے، داہنے کاندھے سے کچھ بھوسی کی مانند خارج ہوا، اور یہ اس قدر تھا جیسے دھوئے کی شکل کے، دھوئے میں کچھ آپ کو نظر نہ آئے، ایک سفید رنگ کی بھوسی کی مانند تھا، اور تیزی کے ساتھ آپ کے داہنے کاندھے سے خارج ہوا، اور وہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا. جناب آدم نے دیکھا کہ یہ میرے بازو سے یہ چیز کیا خارج ہو رہی ہے، متعجب ہوئے آپ. اس کے بعد پھر
दाहिने का कांधे से उसी तरह से फिर कुछ रूहे जो है भूसी की मानिन खारिज हुआ, और वो जो खारिज हुआ उसका रंग सियाह था, काला था। जो सीधे कांधे से सीधे बाजू से जो चीज़ खारिज हुई उसका रंग सफ़ेद था, और जो उल्टे कांधे से खारिज हुई उसका रंग सियाह था। जनाब आदम अलैहिस्सलाम मुताज्जिब हुए और अर्ज़ किया, खालिक कायनात ये क्या शय है जो मेरे जिस्म से इस तरह की खारिज हो रही है। इरशाद रब्बानी हुआ कि आदम ये क़यामत तक तेरे पैदा होने वाली औलादों की रूहें हैं। जिस वक्त आदम की तख्लीक हुई साथ ही में रूहों की भी तख्लीक हो गई। और ये जो सफ़ेद रूहें तो देख रहा है, हम आलिमुल गैब है, हम जानते हैं कि कौन दुनिया में आके क्या अमल करेगा, आलम दुनिया में क्या करने वाला है, हम जानते हैं पेशगी से, अपने इल्म के एतबार से। ये वो रूहें हैं कि जो जन्नत में दाखिल होगी। और ये जो काली रंग की स्याह रंग की तूने जो अरवाह को देखा, रूहों को देखा, ये वो है कि जो दुनिया में आने के बाद कुफ्र और शिर्क करेंगे, ईमान नहीं लाएंगे मुझ पर और अंबिया पर, ये जहन्नम में दाखिल की जाएगी। हदीस मेराज में आता है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए। पहले आसमान पर जब पहुंचे तो सबसे पहले हज़रत आदम से ही मुलाकात हुई। अंबिया में आसमानों में सबसे पहले जिससे मुलाकात हुई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, वो हज़रत आदम थे। जिब्रील ने तारुफ कराया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके जद आदम है। अल्लाह के नबी फरमाते, मैंने अपने बाप आदम को सलाम किया, फिर हज़रत आदम ने मेरे सलाम का जवाब दिया, और मैंने देखा कि आदम पर एक अजीब कैफियत है। अपने सीधे कांधे की तरफ आप देखते हैं, उस रुख की तरफ देखते हैं तो आप मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं, फिर आप उल्टी तरफ देखते हैं तो रोते हैं और आपके आंसू जारी हो जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक ही वक्त में दो कैफियतें देखकर मैं बड़ा मुताज्जिब हुआ कि एक तरफ देखते हैं, सीधी तरफ देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, चेहरा हशास बशास हो जाता है, उल्टी तरफ देखते हैं तो रोते हैं। मैंने कहा कि मेरे बाप आदम, ये क्या बात है कि आप इस तरफ देखते हैं तो खुश होते हैं, इस तरफ देखते हैं तो आप गमगीन होते हैं। अर्ज़ किया कि मेरे ज़ाहिर में मेरे बेटे और बातिन में मेरे बाप, ऐ मोहम्मद, इस तरफ मैं देखता हूँ तो क़यामत तक की मेरी वो औलादें मुझे नज़र आती है कि जो जन्नत में दाखिल की जाएगी। सीधी तरफ मैं देखता हूँ क़यामत तक की वो तमाम औलादें मुझे दिखाई जाती है जो जन्नत में दाखिल होंगी, तो मैं देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है। और जब मैं अपनी उल्टी तरफ देखता हूँ, दाहिनी तरफ देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो रूहें और वो मेरी औलादें दिखाई देती है मुझे जो जहन्नम में दाखिल की जाएंगी, तो मैं इनके हाल-ए-ज़ार पर, इनके हालात देखकर रोता हूँ। तो गर्ज की ये रिवायतें बताती है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तमाम जो औलादें होना है उनकी रूहें पैदा हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जो पैदा होता है वो है नहीं, बाद में वजूद में है। उनकी रूहें हैं लेकिन आलम अरवा में है, और ये आलम अरवा बहुत वसी है। जब इन रूहों की मिकदारों को फरिश्तों ने भी देखा, क्योंकि लातादाद थी जिनकी तादाद शुमार में नहीं है, अल्लाह ही जानता है कि उनकी तादाद कितनी है। तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, खालिक कायनात, ये मखलूक तो तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा वसी तर है, जब इनको तो ज़मीन पर भेजेगा, क्योंकि तू इरशाद फरमाता है कि मैं ज़मीन पर खलीफा पैदा करने वाला हूँ, ज़मीन पर जाना है इन्हें। तो जब ये ज़मीन पर आबाद होंगी तो ज़मीन तो इनके लिए छोटी पड़ जाएगी, तंग हो जाएगी। तो रब्बे कदीर ये फिर इस छोटी से आलम में, इस आलम में दुनिया में कैसे रह पाएगी। इरशाद रब्बानी हुआ कि मैं मौत पैदा कर दूँगा। गोया इंसान की तख्लीक के साथ साथ उसकी मौत का भी जिक्र हो गया। तख्लीक इंसान हुई और उसके साथ ये भी मुतय्यन हो गया कि इसे मरना भी है, इसकी हमेशगी की ज़िंदगी नहीं है, मौत से हमकिनार होना है इसे। कहा मैं इसे इनके लिए मौत पैदा कर दूंगा, एक अरसे तक दुनिया में इनको बरतना है, एक अरसे तक दुनिया में रहना है, और उसके बाद फिर मौत से दो चार होना है। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, खालिक कायनात, अगर तूने मौत पैदा कर दी रब्बे कदीर, तो फिर ये अमल कैसे करेंगे। ये कलील अरसे के लिए दुनिया में आएंगे तो ये अपनी मौत की फिक्र में ही घुले जाएंगे, तो फिर ये अमाल कैसे करेंगे। रब ने फरमाया कि मैं साथ में उम्मीद भी पैदा कर दूंगा। तो ये एक उम्मीद है कि हम उम्मीद की बुनियाद पर अमल भी करते, जबकि हर मुतनफ़िस जानता है कि हमें मौत से हमकिनार होना है। और फिर इंसानों की तकदीर मैंने अर्ज़ किया 7,000 साल पहले लिख दी, और इसका जिक्र हमें सही हदीस में वहाँ मिलता है, सही बुखारी की हदीस है, और मैं उन्हीं अल्फाजों में तर्जुमा सुना रहा हूँ जो रसूलुल्लाह के अरबी अल्फाजों का तर्जुमा बनता है। मेनवान तकरीबन तर्जुमा, यानी अरबी तो नहीं कह रहा हूँ मैं, मतन अरबी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मतन याद भी नहीं है इस वक्त, लेकिन मेनवान वही में तर्जुमा उर्दू में जो अरबी का बनता है कि आका फरमाती कि मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ,
تو جب موسیٰ علیہ السلام کی روح کو آسمانوں میں لے جایا گیا تو پہلے آسمان میں حضرت آدم سے ہی ملاقات ہوئی. تمام انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جلالی قسم کے پیغمبر ہیں. آپ جلدی جو ہے جلال میں آ جایا کرتے تھے. دیگر انبیاء کے مقابلے میں تھوڑا سا جلال آپ میں زیادہ تھا. کوئی بھی بات ناحق اگر آپ کے نگاہوں کے سامنے ہو تو اس کو آپ برداشت نہیں کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہلے آسمان میں گئے، آقا فرماتے ہیں کہ ملک الموت نے آدم سے ملاقات کروائی اور تعارف کروایا. اے موسیٰ سلام کیجئے، یہ آپ کے جد آپ کے باپ آدم ہے. تو اچانک موسیٰ علیہ السلام کو ایک کیفیت طاری ہوئی، جلال سا آ گیا اور بڑے جلال اور پرجلال لہجے میں حضرت آدم سے مخاطب ہو کے عرض کیا کہ اے باپ ہمارے، آپ ہی ہیں وہ کہ جن کی وجہ سے ہم کو دنیا میں آنا پڑا؟ آپ کو کیا منع نہیں کیا گیا تھا کہ اس درخت سے کچھ نہ کھانا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اے آدم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. کھانا نہیں کہا گیا تھا، قریب جانے سے بھی روکا گیا تھا. آپ نے تو کھا لیا، روکا تو قریب جانے سے بھی گیا تھا کہ آدم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ خلاف اولا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. مگر آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ نے گندم سے کھا لیا، اس درخت سے کچھ کھایا اور پھر زمین پر آنا پڑا. آپ ہی ہے وہ کہ جن کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑی کہ ہماری پیدائش زمین پر ہوئی اور دوبارہ جنت میں جانے کے لیے ہمارے لیے کتنی مشقتیں ہیں، کتنی محنت ہے. اگر آپ اس درخت سے نہ کھاتے تو ہماری بھی پیدائش جنت میں ہوتی، ہم بھی جنتوں کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے. وہ مشقتیں، وہ تکلیفیں ہمیں نہیں جھیلنی پڑتی جو دنیا میں آ کر جھیلنی پڑتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گویا موسیٰ نے آدم سے مناظرہ کیا. یہ انداز مناظرانہ تھا، سوالیہ انداز نہیں تھا، سوال نہیں تھا، سائلانہ انداز نہیں تھا کہ سائل کی ایسے سے پوچھ رہا ہوں. گویا کہ حجت قائم کر رہے تھے حضرت آدم اپنے باپ پر. آقا فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اس مناظرے میں فتح حاصل کر لی. ایک ایسا جواب دیا کہ موسیٰ لاجواب ہو گئے اور مناظرے میں فتح آدم کی ہوئی. یہی جملے ہے، یہی جملے جو میں سنا رہا ہوں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آدم نے ایسا کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا کہ ہمارے باپ آدم نے کہا کہ موسیٰ تم بھی نبی ہو، میں بھی نبی ہوں، اور نبوت کا جو علم اللہ نے مخصوص انبیاء کو عطا کیا وہ علم تمہیں بھی ملا، وہ علم مجھے بھی ملا. ذرا اپنے اس علم سے، علم نبوت سے بتاؤ کہ میری تخلیق سے کتنے ہزار سال پہلے تقدیر لکھی گئی تھی؟ عرض کیا 7,000 سال پہلے. کہا جب 7,000 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا کہ مجھے جنت سے نکالا جانا ہے، گندم کھانا ہے، تو یہ تو تقدیر میں موجود تھا. تو یہ تو مشیت الہی تھی، میں نے مشیت الہی کی تکمیل کی ہے، تو میں کیوں کر اس میں مجرم ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے کیونکہ یہ جواب پرفیکٹ تھا. اور یہ جواب بخاری میں ان بدبختوں کو نظر نہیں آتے جو کہتے آدم سے خطا ہو گئی تھی، آدم سے غلطی ہو گئی تھی. میں کہتا ہوں وہ غلطی نہیں ہوئی تھی. یہ الگ بات ہے کہ قرآن عظیم نے، اللہ تعالیٰ نے خطا سے تعبیر کیا. یہ رب کا کلام ہے، وہ چاہے اپنے بندوں کو جس انداز میں ان کے اعمال کی تعبیر کو بیان کرے. ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کو خطا کا آدم علیہ السلام کی. یہ تو پہلے ہی طے تھا کہ آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے. اور جب آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت قرآن عظیم کیا خطاب کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے محبوب ذرا یاد تو کیجئے اس وقت کو جب آپ کا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا. ابھی تو آدم کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تو زمین پر پہلے ہی فرما دیا کہ خلافت کا جو ذمہ داری ہے وہ زمین پر ادا کرنی ہے، تو زمین پر میں بھیجوں گا. اب اے آدم تم جاؤں گے کیسے؟ میری مشیت بہانہ تلاشتی ہے، بہانہ دیکھتی ہے، اور بہانہ یہ ہوگا کہ گندم کا دانہ کھاؤ تاکہ جنت سے جو زمین پر آؤ. اور زمین پر اس لیے جاؤ کہ میں قادر مطلق ہوں. میں چاہتا تو وہ درخت ہی جنت میں نہ رکھتا. وہ درخت رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں تو عالم الغیب ہوں، مجھے تو معلوم ہے کہ درخت کھاؤں گے. بھائی بچہ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ شرارتی ہے، اکثر وہ سوئچ میں انگلی ڈال دیتا ہے، بٹنوں میں انگلی ڈال دیتا ہے. تو آپ احتیاطاً کیا کریں گے؟ گھر کے سوئچ بلندی پہ بنائیں گے کہ اس کا ہاتھ نہ پہنچے. یہ تو نہیں ہے کہ صرف آپ بات اس کو تنبیہ کرے اور اسی پہ بھروسہ کر لے، نہیں. تو آدم علیہ السلام گندم کھائیں گے، جنت سے نکالے جائیں گے یا جائیں گے تشریف لے جائیں گے. تو اللہ کو پتا تھا، تو قادر مطلق تھا، وہ چاہتا تو درخت ہی پیدا نہ کرتا. درخت اس لیے پیدا کیا کہ آدم کھاؤ، زمین پر جاؤ تاکہ تمہاری اولاد کو پتا چلے کہ جنت کا حصول کتنا مشکل ہے. اور جب اس تکلیف سے جنت کی نعمتوں کو سرفراز ہو تو جنت کی اہمیت پتا چلے. نعمتیں تب محسوس ہوتی ہیں کہ جب ان نعمتوں سے ایک وقت تک آدمی محروم رہتا ہے.
آپ ایک پیٹ بھرے آدمی کے سامنے بریانی رکھ دیجئے لذیذ، وہ کہیں گے بھائی صاحب ایک نوالا کھانے کی گنجائش نہیں ہے، کہیں گے بہت لذیذ بریانی ہے جناب، وہ کہیں گے نہیں صاحب پیٹ بھرا ہے، اور ایک بھوکے کے سامنے آپ دال چاول رکھ دیجئے جناب، تو دال چاول اس کے لیے جناب بریانی سے بڑھ کر نظر آئے گی۔ تو جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے اور اس کے بعد جب نعمت ملتی ہے اس کا احساس کچھ اور ہوتا ہے۔ تو آدم کا زمین پر آنا ضروری تھا تاکہ اس نعمت کی اہمیت تو پتہ چلے کہ جو اصل تمہارا مسکن ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا میں بھیجوں گا اور دنیا میں ایک وقت تک برتنا رہنا ہے۔ تو دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا یہ مقرر ہے، ہر روح کو دنیا میں آنا ہے اور ہر روح کو دنیا سے جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر پیدا کی، 7000 سال پہلے تقدیر پیدا کر دی، تو تقدیر کی 2 قسمیں بنائی تھی، ایک ہے تقدیر مبرم، ایک ہے تقدیر معلق۔ یاد رکھیے 2 تقدیریں، تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور دوسری ہے تقدیر معلق، مطلق بھی کہتے ہیں عام طور پہ اس کو، لیکن معلق اس کو صحیح نام ہے۔ اب یہ تقدیر مبرم کیا ہے؟ یہ ہے اٹل، یہ اس قدر اٹل ہے۔ اور یہ تقدیر مبرم میں کیا ہے؟ زمین پر پیدا کیا جانا اور زمین سے واپس موت کا جانا، یہ اٹل ہے، 1 سیکنڈ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ وہ پانی جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جسے ہم نطفہ کہتے ہیں، اگر اللہ کسی جان کو پیدا کرنا چاہے اور تیرا ارادہ نہ ہو، اگر اس نطفے کو تو پتھر پر بھی گرا دے تو اللہ قادر ہے کہ اس سے ایک جان پیدا کرے۔ جس کو دنیا میں آنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور ہوا، لوگوں نے تدبیر اختیار کی، مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے۔ نمرود خدائی دعوے دار تھا، دعویٰ کیا میں خدا ہوں۔ ایک دن خواب دیکھتا ہے کہ میں دربار میں اپنے تخت پہ بیٹھا ہوں، زلزلہ برپا ہوا، میں ہلا، تخت ہلا اور یہ اوندے منہ گر پڑا تھا۔ بیدار ہوا، دوسرے دن دربار منعقد ہوا، نجومیوں کو بلایا، جادوگروں کو بلایا، صرف علم والوں کو بلایا، کہا بتاؤ کل رات ایسا خواب دیکھا، کیا تعبیر ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیرے خدائی دعوے کی دھجیاں اڑا دے گا، پرخچے اڑا دے گا، تیری خدائی دعوے کی جو ہے اینٹ سیٹ بجا دے گا۔ اور اس نے کہا میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ کیا تدبیر اختیار کی اس بدبخت نے؟ کیا مکر فریب سے کام لیا؟ حکم دیا کہ اب آج سے جو بھی میری حکومت میں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، لڑکی ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت چاہتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام تولود ہو، تشریف لائیں۔ تو کہاں پیدا کیا؟ اسی گھر میں پیدا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، حالانکہ موحد تھے، لیکن پیشے کے اعتبار سے ذریعہ معاش کیا تھا؟ یہ نمرود کے باڈی گارڈ تھے جناب، نمرود کے محافظ تھے، اس کے باڈی گارڈ تھے۔ اور ان کا نام تاریخ میں کیا آتا ہے؟ ان کا نام آتا ہے تارخ۔ کیا آتا ہے؟ قرآن نے آزار جو بیان کیا ہے، مفسرین کا اس پر اتفاق ہے ہمارے اہل سنت کا، وہ کہتے ہیں اس سے مراد چچا ہے، اور عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کہا گیا ہے۔ وہ مشرک رہا لیکن آپ کے والد واحد رہے۔ تو ایک دن پہرا دے رہے ہیں حضرت تارخ نمرود کے دربار میں، تاریخ رات ہے، اچانک آپ کی اہلیہ جو ابراہیم کی والدہ بننی تھی، ایک خواہش ظاہر ہوئی اور اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے پہنچتی ہے، اور اپنے شوہر سے ملاقات کیا۔ اندازہ لگائیے کہ اس جو ہے جان کی کیا کہنا ہے بنیاد بھی کہاں رکھی جا رہی ہے؟ اسی مردود کے دربار میں، اسی مردود کے محل میں، جو چاہتا ہے کہ جان پیدا نہ ہو۔ اور اللہ کی قدرت بتا رہی ہے کہ جب ہم پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ ہم نے لکھ دیا، یہ تقدیر مبرم ہے جو اٹل ہے، یہ اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اور وہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدہ کے شکم میں قرار پکڑتے ہیں۔ اور پھر دوسری قدرت یہ کہ والدہ کو احساس تو ہو گیا کہ میں ایک بچے کی ماں بن رہی ہوں، مگر نہ شکم ظاہر ہوا، نہ پیٹ بڑھا، نہ وہ لوازمات جو عورتوں کو اس وقت ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوئے، حتیٰ کہ پڑوس کی عورتوں کو بھی پتہ نہیں کہ صاحب یہ حاملہ ہے۔ آپ نے صرف اپنے شوہر پہ ظاہر کیا تارک پر کہ میں ایک بچے کی ماں بن رہی ہوں، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے شکم میں ایک جان پل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کسی سے ظاہر نہ کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جو نمرود کے خدائی دعوے کی دھجیاں اڑانے والا ہے، ظاہر مت کرنا۔ اگر یہ وہ بچہ نہ ہوتا تو تیرا حمل بھی ظاہر ہوتا۔ اس حمل کو اس طرح پوشیدہ قدرت کی طرف سے رکھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ چنانچہ بہرحال آپ اپنی والدہ کے شکم میں پروان چڑھتے رہے، اور جب ولادت کا وقت آیا تو تارک اپنی بیوی کو ایک جنگل میں لے جاتے ہیں، کھو میں لے جاتے ہیں، اور وہاں ایک پہاڑ کے اندر آپ کی جو ہے پیدائش ہوتی ہے، آپ تولد ہوتے ہیں۔ اور پھر قدرت الہی دیکھیے، اب والدہ نے دیکھا کہ اگر بچے کو لے کر گھر آتی ہوں
آج نہیں تو کل تو پتہ چل جائے گا. بچہ روتے ہیں صاحب, دودھ کے لیے آوازیں لگاتے ہیں, بچوں کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں, کوئی ملنے ملانے والا آ گیا, بچے کو دیکھ لیا تو نمرود تک تو خبر چلے جائے گی. آخر اس بچے کی حفاظت کیسے کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ ڈالا کہ اس کا محافظ پروردگار عالم ہے, جس نے اتنی حفاظت کے ساتھ اس بچے کو پیدا کیا, تولود کیا, وہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. تو اے والدہ ابراہیم, تو اس بات کی فکر نہ کر کہ اس بچے کی حفاظت کیسی ہوگی, اس کو اسی گفا میں چھوڑ دے اور صرف اس کو تو دودھ پلا اور چلے جا, اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے وہی کیا, دودھ پلایا اور اس پہاڑ کی کھو میں رکھ دیا, اور بڑا سا پتھر لا کے پہاڑ کی کھو کے دہانے پر لگا دیا تاکہ کوئی جانور نہ آئے, کوئی گزرنے والا گزرے تو اس کو پتھر کی وجہ سے غار کے اندر کیا ہے وہ نظر نہ آئے. واپس آ گئی صاحب. اب 2 وقت جاتی ہے روزانہ, کبھی کبھی تارک بھی چلے جاتے ہیں بچے سے ملاقات اور مطلب دیکھنے کے لیے. 2 وقت جاتی ہے, ایک فجر کے پہلے, فجر کے وقت جب سورج طلوع ہونے کا ہے, رات کی تاریخ ہے, جاتی ہے دودھ پلاتی ہے. ایک مغرب کے بعد جاتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تاکہ کوئی دیکھے نہیں, اندھیرے میں جاتی ہے. 2 وقت ابراہیم علیہ السلام دودھ پیتے ہیں, اور ایک بچہ جو 2 وقت دودھ پیتا ہو اور اللہ چاہتا ہے کہ جان پروان چڑھے, پرورش کرے, تو کیسی پرورش کی اللہ تعالیٰ نے؟ مفسرین فرماتے پہلا دن گزرا, والدہ جب دوسرے دن دودھ پلانے پہنچی حیرت زدہ ہو گئی کہ 1 ماہ کے بچے کے برابر نظر آ رہے ہیں. دوسرے دن پہنچے دودھ پلانے تو 2 ماہ کے بچے کے برابر آپ کی جسامت نظر آ رہی ہے. تیسرے دن پہنچے تو 3 ماہ, 12 دن آیا تو 12 دن میں آپ 1 سال کے بچے کی طرح نظر آ رہے ہیں. حیران ہو گئی کہ یہ بچہ کس تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے. وجہ کیا تھی کہ جب جلدی سے باہر آئے تو جسامت کے اعتبار سے اتنے عمر والے بچے نظر آئے کہ نمرود جانے ہی نہیں سمجھے نہیں کہ وہی بچہ ہے, یہ تو بہت پہلے پیدا ہوا, میرے خواب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ ہے. یہ قدرت الہی چاہتی ہے. اور یہاں ایک بڑی لطیف بات یاد آ رہی ہے کہ نبی معصوم عن الخطا اعلان نبوت سے بھی پہلے ہوتا ہے, اعلان نبوت کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کبھی کسی حالت میں شرک کرتا ہی نہیں ہے, پیدائشی موحد ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی معرفت لے کر پیدا ہوتا ہے. حضرت امام معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے عالم ہیں, علامہ عبدالرحمن جامی کے بہنوئی ہوتے ہیں. ان کی کتاب ہے معارج النبوت, اس کی جلد نمبر 1 کے اندر فرماتے ہیں کہ جب 12واں دن آیا تو 1 سال کے نظر آ رہے تھے, اور اس وقت آپ 12ویں دن چلنے لگے صاحب, گھٹنے کے بل نہیں, پیر کے بل, پیروں سے چل رہے ہیں. اور رات کی تاریخی تھی, رات کا وقت تھا, چلتے چلتے وہ کھو کے اندر, وہ گفا کے اندر تو اندھیرا چھایا ہوا تھا کیونکہ پتھر دانے پہ رکھ دیا تھا والدہ نے. تلاشتے تلاشتے آئے, اس مقام پر آئے جب وہ پتھر لگا تھا. تو دیکھیے 12ویں دن ذہن بھی کتنا تیز ہوتا ہے نبی کا, دانش کتنی تیز ہوتی ہے, جان لیا کہ یہی راستہ ہے اس کھو سے باہر نکلنے کا. قوت لگائی, اس پتھر کو انڈیلا اور باہر تشریف لے آئے. 12 دن میں قوت و طاقت کا یہ عالم کہ جس کو ڈھکیلنے کے لیے ایک جوان جسامت چاہیے, 12ویں دن کا بچہ اس پتھر کو ڈھکیلتا ہے. باہر آئے تو چاند پہ نظر پڑی. اب یہ واقعہ تو قرآن نے بھی ذکر کیا یہاں سے. یہ ابتدا میں جو ہے تھوڑا تفسیری طور پر امام معین الدین کاشفی نے بیان کیا, حضرت علامہ معین الدین کاشفی الوائز نے, کہتے جب باہر آئے تو چاند پہ نظر پڑی تو کہا ھذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے؟ نہیں, یہ اقرار نہیں ہے, یہ انکار ہے, یہ استفہامیہ جملہ ہے. کیا یہ میرا رب ہے؟ انکار ہے. انکار کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر اس کو میں یوں سمجھاؤں, ھذا ربی. اب دیکھیں لب و لہجہ یہیں پہ بدعقیدہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. اگر لہجے کو پکڑا جائے تو مفہوم بدل جایا کرتا ہے. لہجے پہ پورے مافی ضمیر کا دار و مدار ہوتا ہے. دیکھیے اب یہ کیسا میں کہوں ھذا ربی, یہ میرا رب ہے, یہ میرا رب ہے, تو یہ اقرار ہو گیا. ھذا ربی, یہ میرا رب ہے, یہ لہجہ بدلا تو انکار پیدا ہو گیا. اس کو استفہامیہ کہتے ہیں, جملہ ہے استفہامیہ. اب اس میں کیسا ہوتا ہے اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ ایک جلسہ آپ نے رکھا اور حضرت علامہ نے کہا کہ بھائی بہت بڑے خطیب کو بلا رہے ہیں, بہت زبردست تقریر کرتے ہیں, بہت تعریف کی, دن بھر تعریف کرتے رہے. خطیب صاحب آئے تو پھسکی, آپ کو تقریر سمجھ میں ہی نہیں آئی. تو آپ نے کہا ارے یہ خطیب ہے, مطلب یہ آپ انکار کر رہے, یہ خطیب ہے, ان کو لایا تھا, یہ عالم ہے, یعنی یہ عالم بھی ایسے ہوتے. تو ھذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے؟ مطلب یہ میرا رب ہو نہیں سکتا.
لوگ اسے پوچھتے ہیں، حیرانی ہے، تعجب ہے کہ اسے کیسے پوچھتے. اور جب چاند ڈوبا، سورج طلوع ہوا، تو آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو اس سے بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ اس سے بڑا ہے. جب وہ بھی ڈوبا تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والی شے کو پسند نہیں کرتا، میرا رب اور خالق وہ ہے جو انہیں نکالتا اور انہیں غروب کرتا ہے. جس نے انہیں پیدا کیا وہ میرا رب. اور اس کے بعد حضرت معین الدین کاشفی فرماتے ہیں کہ صاحب ان کی والدہ پھر رات میں آئی صاحب دودھ پلانے کے لیے، تو آپ نے کہا السلام علیکم یا امی، ہے میری ماں، آپ پر سلام ہو. ماں حیران زدہ ہو گئی، بیٹا تم کلام کر رہے ہو؟ کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، میں اس کے فضل سے کلام کر رہا ہوں. کہا کس رب کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہ رب جو میرا اور تمہارا خالق ہے. دیکھیے ماں کو درس توحید بھی دے رہے ہیں. تو والدہ کہتی ہے کہ حیرانی ہے اور تعجب ہے، تمام تعریف اس رب کے لیے کہ جس نے تجھے کلام کرنا سکھایا. کہتی ہے امی جان میں ایک سوال کروں آپ سے؟ کہا بیٹا پوچھو. کہا کہ آپ کا رب کون؟ اب دیکھیں جہالت کا دور ہے، رب کس کو کہا جا رہا ہے اس پورے زمانے میں؟ نمرود کو. کہا امی جان آپ کا رب ہے؟ کہا ہاں میرا رب ہے. کون ہے آپ کا رب؟ کہا تمہارے والد. کہا وہ کیسے رب ہے؟ رب بابا نے پالنے والا، پرورش کرنے والا. کہا وہی تو میری پرورش کرتے، وہی کھلاتے، وہی پلاتے، وہی پہناتے، اگر وہ نہ ہوتے تو پھر میرا حال کیا ہوتا؟ تو لہٰذا وہ میرے رب ہے. کہا اچھا امی جان یہ بتائیں ابا کا بھی کوئی رب ہے؟ ہاں ہاں تمہارے والد کا بھی رب ہے. کون ہے؟ کہا نمرود. وہی مال دیتا ہے، وہی رزق عطا کرتا ہے، وہی ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، وہ نہ ہوتا تو ہم بھوکے مر جاتے. کہا اچھا نمرود کا بھی کوئی رب ہے؟ کہا نہیں نمرود کا کوئی رب نہیں، نمرود تو خود ربوں کا رب ہے، وہ کسی کا رب ہے. کہا اچھا امی دوسرے سوال یہ ہے آپ خوبصورت ہے کہ میں خوبصورت ہوں؟ کہا بیٹا تم مجھ سے زیادہ حسین و خوبصورت ہو. اچھا امی آپ زیادہ حسین ہے کہ والد زیادہ حسین ہے؟ بیٹا والد سے زیادہ تو میں زیادہ حسین ہوں. اچھا امی والد زیادہ حسین ہے کہ نمرود زیادہ حسین ہے؟ بیٹا نمرود سے زیادہ حسین تمہارے والد ہے. نمرود تو کالا ہے، سیاہ فام ہے، کالی رنگت ہے اس کی. کہا یہ کیسا رب ہے جس نے مجھے حسین بنایا، آپ کو حسین بنایا اور خود بشکل رہ گئے؟ یہ رب نہیں ہو سکتا. کہا پھر بیٹا کون رب ہے؟ کہا رب وہ ہے جس نے نمرود کو بھی پیدا کیا، جو نمرود کا بھی خالق ہے. ایمان لے آئی. تو یہ حضرت ابراہیم کی مثال ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ اس زمانے میں فرعون نے چاہا کہ نہیں پیدا ہو لیکن حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. کس طرح حفاظت کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، واقعات آپ نے 12 سنے ہوں گے کہ والدہ محترمہ نے ایک ٹوکری میں رکھ کے دریا نیل میں بہا دیا، اور اسی گھر میں پرورش ہو رہی ہے جو دشمن ہے سب سے بڑا. تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے میں پیدا کرنا چاہوں اس کو کوئی پیدا ہونے سے روک نہیں سکتا. جسے ہم پروان چڑھانا چاہے، جسے ہم زندہ رکھنا چاہے، یہ تقدیر مبرم کا حصہ ہے کہ ہر وہ جان جس کے پیدا ہونے کا وقت متعین ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر آئیں گی، اس کو ایک سیکنڈ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. اور دوسرا ہے تقدیر مبرم میں کیا آتی ہے؟ موت. یہ بھی اپنے وقت پر اٹل ہے، یہ بھی ایک سیکنڈ ادھر سے ادھر ہو نہیں سکتی. البتہ یہ ہوتا ہے کہ معلق میں یہ ہے کہ بعض تقدیر دعاؤں سے تبدیل ہو جاتی ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آج تقدیر میں لکھا تھا کہ آج صبح سے لے کر رات کے 12 بجے تک اس کو کھانے کا ایک دانہ نہیں ملے گا، بھوکا رہیں گا. انسان کتنی تدبیر کر لیا وہ کھانا کھانے تک پہنچ ہی نہیں پا رہا. یہ تقدیر میں لکھا تھا. مگر کوئی ایک اچھا عمل کر دیا، کسی کو خیرات کر دیا، کسی کو کچھ دے دیا، اللہ راضی ہو گیا، فرمایا تقدیر کو مٹاؤ، لکھ دو کہ ابھی کچھ دیر کے بعد اس کو فلاں نعمت سے سرفراز کیا جائے. اور اچانک ایک لذیذ پکوان آپ کے سامنے کسی نے لے آیا، ارے جناب وہ گھر میں بنا تھا، خیال آیا آپ کو لا کے دے دیں. اولاد نہیں لکھی تھی آپ کی قسمت میں کہ نہیں صاحب یہ بے اولاد رہے گا، مگر کسی اللہ کے ولی نے دعا کر دی پروردگار تجھے 4 بیٹے عطا کرے، مٹا دو، لکھ دو تقدیر میں 4 بیٹے. ایسی بہت ساری ہے، فلاں وقت یہ بیمار ہوں گا، لیکن کسی اللہ والے نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفات و مصیبت سے بچائے. اللہ نے فرمایا فلاں اس کی دعا ہم نے قبول کی، مٹا دو. یہ تقدیر معلق ہے جو اللہ دعاؤں سے تبدیل فرماتا ہے. صحیح بخاری کتاب التقدیر کے اندر اللہ کے رسول فرماتے تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹالتی سوائے دعا. دعا ہی ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو تقدیروں کو ٹال دیا کرتی ہے، بدل دیتی ہے. اس کی بہت سی مثالیں، مگر تقدیر مبرم میں موت بھی آتی ہے جناب، وہ ٹلتی نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ پھر جب ٹلتی نہیں ہے تو پھر ہم دعا بھی کرواتے ہیں، اس طرح بزرگان دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے، تو پھر کیا مطلب اس کا؟ پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب بھئی جب اٹل ہے، یہی سوال صحابہ کرام نے کیا تھا
صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی پھر ہم عمل کیوں کریں جب تقدیر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، پھر ہم عمل کیوں کریں؟ فرمایا عمل کرو کہ عمل کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ تو یہ دعا کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ خالق کائنات چاہتا ہے کہ کوئی دعا کرے، دیکھیے اللہ بخشنا چاہتا ہے لیکن میری قہریت، میری جباریت تقاضا کرتی ہے، میرا وعدہ ہے گناہ کر کے آئے ہو عذاب دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کوئی سفارشی بھی تو کھڑا ہو جائے، میں بخشنا چاہتا ہوں۔ تو کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا، پروردگار گناہگار ہے، تیرا وعدہ ہے لیکن خالق کائنات تو اگر مجھے پسند کرتا ہے، میرے کسی عمل سے راضی ہے، میں سفارش کرتا ہوں بخش دے۔ اچھا دیکھو بخشنے کے لائق نہیں ہے، تم کہتے ہو تمہاری بات نہیں کاٹنا چاہتا، تم محبوب ہے تیری بات کاٹنا نہیں چاہتا، جا تیری بات کی بنیاد پر اسے بخش دیا۔ بہانا چاہتی ہے تو دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے، یہ عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ نہیں تقدیر۔ اللہ کے رسول سے ایک برتا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی موت کو جب آنا ہے پھر ہم بیمار ہو تو دوا کیوں کھائے؟ آپ نے فرمایا دوا کا کھاؤ، علاج کرو، کہ علاج کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے، یہ بھی حصہ ہے۔ تو تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی ہے، اور اہل سنت کا واحد وہ مذہب ہے جو تقدیر اور تدبیر دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ دو ایسے فرقے ہوئے جس میں ایک تقدیر پر بیٹھ گیا اور ایک نے تدبیر کو اختیار کیا، تقدیر کا انکار کیا، ایک نے تقدیر کا ایسا اقرار کیا کہ تدبیر کا انکار کر دیا۔ ایک ہو گیا فرقہ قدریہ، اس نے کہا انسان تقدیر کی بنیاد پہ مجبور ہے، بس جو تقدیر میں وہ ہونا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ معاف کرنا، قدریہ نے تقدیر کا انکار کیا، الٹا بول گیا میں، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا تقدیر وقدیر کوئی شے ہے ہی نہیں صاحب، جو کچھ ہے سب انسان کے اپنے اختیار میں، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور فرقہ جبریہ تھا، جبریہ نے کہا نہیں صاحب ہم تو بس ہم پہ جبر ہے، تقدیر ہمارے لیے ایک طرح سے جبر ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ مگر درمیانی راہ کیا ہے کہ تقدیر بھی ہے تدبیر بھی ہے، اور اس کو مولا علی نے بڑے بہترین انداز میں سمجھایا۔ ایک منکر ہے تقدیر مولا علی کی خدمت میں آ گیا اور کہا کہ اے علی تقدیر کیا چیز ہے؟ انسان کی قدرت ہے، انسان کو طاقت دی ہے اللہ نے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مولا علی نے کہا اچھا تم تقدیر کو نہیں مانتے؟ کہا نہیں۔ کہا صرف تدبیر کو مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ تو باطل عقیدہ ہے، اللہ کے رسول نے تو ہمیں تدبیر اور تقدیر دونوں کو ایمان لانے کے لیے کہا کہ تقدیر کو بھی مانو اور تدبیر کو بھی مانو، اور تو اس کا انکار کرتا ہے۔ بولے ہاں میں نہیں مانتا کہ تقدیر بھی کوئی چیز ہے، انسان کے ہر چیز اختیار ہے۔ کہا اچھا ایک پیر اٹھا۔ کہا یہ لیجیے ابھی اٹھاتا ہوں۔ کہا اب دوسرا اٹھا، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجیے آپ، کسی کا باپ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس نے اتنے اچھے انداز میں سمجھایا کہ ایک پیر اٹھانا یہ تدبیر میں تھا اور نہیں اٹھا سکتا وہاں وہ تقدیر میں، تو پوری طرح تقدیر سے آزاد بھی نہیں اور پوری طرح تقدیر سے بندھا ہوا بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ مبرم والا جو معاملہ ہے یہ اٹل ہے، اور یہ ایسا ہے کہ سوائے صرف ایک ذات ہے جس کے لیے تقدیر مبرم نہیں، صرف ایک ذات پوری کائنات میں، حتیٰ کہ انبیاء بھی تقدیر مبرم کے پابند ہے۔ اور میں مثالیں دیتا چلوں آپ کو، حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے ملک الموت، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیاہ ستہ میں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، اور انسانی شکل میں آئے۔ ملک الموت نے ارادہ کیا انسانی شکل میں جاؤں گا تو موسیٰ کو اچھا لگے گا، انسانی شکل میں آئے، اور آنے کے بعد نہ سلام نہ کلام، سیدھا کہا اے موسیٰ میں موت دینے آیا ہوں تجھے۔ موسیٰ ویسی جلالی، میں نے کہا نا کہ جلالی تھے جلدی غصہ آ جاتا تھا ان کو، جلدی جلال آ جاتا تھا، یہ انسان مجھے دھمکی دے رہا ہے، میں کہا اٹھایا اور ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایسا زوردار مارا ملک الموت کی آنکھ باہر، پتہ چلا نبی کی طاقت اور ہوتی ہے، فرشتوں کی طاقت اور ہوتی ہے۔ ملک الموت اس آنکھ کو لے کے باہر گئے، رب العزت میں حاضر ہے، مولا تیرے بندے موسیٰ نے یہ کیا، کس شکل میں گیا تھا؟ پروردگار میں تو انسانی شکل میں گیا تھا۔ کہا ملکوتی شکل میں جاتا، آنکھوں کو درست کیا، فرمایا کہ جاؤ اب موسیٰ کے پاس ملکوتی شکل میں جاؤ، پھر فرشتے کی شکل اختیار کیا، ملکوتی فرشتے والی شکل میں آیا، کہا موسیٰ میں ملک الموت ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے اللہ کے حکم کا پابند ہے، روح قبض کر۔ اب روح نکال رہے ہیں تو روح نکل نہیں رہی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی قوت کا عالم کیا ہے؟ ملک الموت تو فرشتوں میں رسول ہے، فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں، حضرت جبریل فرشتوں کے رسول ہے، حضرت اسرافیل فرشتوں کے رسول ہیں، حضرت میکائیل فرشتوں کے رسول ہے، حضرت اسرافیل فرشتوں کے رسول ہے، یہ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام یہ فرشتوں کے رسول ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔
عام فرشتوں کے بارے میں حدیث میں یہ آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایک عام فرشتہ اپنا ایک پر تمہاری زمین پر مار دے تو تمہاری زمین کو تہو بالا کر دے، یہ طاقت ہے۔ لیکن وہ ملک الموت حضرت موسیٰ کی روح کو قبضے نہیں کر پا رہے ہیں۔ عرض کیا خالق کائنات میں موسیٰ کی روح نکال نہیں پا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، موسیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ دنیا میں کچھ عرصہ رہنا، تو کیوں کر ان پر اس کی روح نکال پائے گا؟ پھر ایک بچڑا لے کر آئے ملک الموت اللہ کے حکم سے، کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ اس بچڑے کی پیٹھ پر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آپ کی ہتھیلی کے نیچے آ جائیں گے اتنا عرصہ آپ اور دنیا میں گزار لیں۔ کہا اس کے بعد تو پھر آ جائے گا؟ بولے ہاں اس کے بعد تو میں پھر آؤں گا۔ کہ جب تیرا آنا طے ہے تو پھر اب کیا ہے، اب ہی روح لے کر دے۔ تو دیکھیے تقدیر مبرم تھا، موت کا وقت اٹل تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وقت پر جانا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا ملک الموت۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح و صدور میں اس روایت کو لکھا ہے اور کہا کہ اللہ کے حکم سے میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم کا تو پابند ہے، روح کو نکال۔ روح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے روح کو قبض کرنا چاہا، ملک الموت نے قبض نہیں کر پایا، بہت طاقت لگائی لیکن روح کو نہ نکال پایا۔ عرض کیا مولا تیرا بندے ابراہیم کے جسم سے روح نہیں نکلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا خلیل کچھ عرصے دنیا میں رہنا چاہتا ہے۔ اچھا دنیا میں کیوں رہنا چاہتے تھے؟ کیا موت سے خوف تھا ان کو؟ نہیں، یہ جانتے تھے کہ دنیا دارالعمل ہے، دنیا سے جانے کے بعد عمل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو جتنا عرصہ زیادہ رہے اتنا زیادہ ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت کریں گے، اتنے عمل زیادہ کریں گے، کیونکہ بعد میں پھر یہ عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ ان کی نیت ہوتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا خلیل دنیا میں رہنا چاہتا ہے تاکہ میری مزید عبادت اور ریاضت کرے۔ تو ملک الموت نے ایک تدبیر اختیار کی۔ امام سیوطی نقل کرتے ہیں، امام ابن ابی دنیا کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شیشی لائے اور کہا کہ آپ نے کبھی شراب دیکھی ہے؟ کہا شراب کیا ہوتی ہے؟ یعنی دیکھیے انبیاء کرام کے نفس اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ شراب دیکھی بھی نہیں تھی انہوں نے، پینا تو دور کی بات ہے۔ نبی تو اتنے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اتنے مطلب گناہوں سے دور ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں کے نام بھی بہت سارے مطلب قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ کہا آپ نے شراب دیکھی ہے؟ کہا یہ کیا شراب کیا ہوتی ہے؟ تو شیشے قریب کی کہا کہ دیکھیے یہ شراب ہوتی ہے اور آپ ذرا اس کو سونگے۔ کہتے ہیں کہ جیسی ملک الموت وہ شراب کی جو بوتل تھی یا شیشی تھی حضرت ابراہیم کے قریب لایا، سونگا، اس کی بو اتنی ناگوار گزری کہ آپ کی روح بے چینی اور خود بخود جسم اثر سے باہر آ۔ یعنی اس سے ایک بات تو یہ بھی پتہ چلی کہ شراب نفیس جسموں کے لیے، نفیس روح کے لیے اتنی بری چیز ہے کہ اس کی بدبو ان کو گوارا نہیں ہے، اور ہم مسلمانوں کے اس کو پیٹ میں شکم میں رکھ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نحوست کی بنیاد پہ آقا نے کہا کہ جس شکم میں شراب کا ایک گھڑ چلا جائے 40 روز تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کسی زمین پر شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور پھر وہاں کوئی ایک مینار تعمیر کرے، وہ جہاں شراب کا ایک قطرہ گرا وہاں ایک مینار تعمیر کرے اور مجھ سے کہے کہ علی اس مینار پہ کھڑے ہو کر ایک مرتبہ اللہ کا نام پکار لو اور اس کے عوض دنیا جہاں کی ساری دولت، بادشاہت اور حکومت ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے، خدا کی قسم میں حکومت ٹھکرا دوں لیکن وہاں اللہ کا نام پکارنا گوارا نہ کروں۔ کہ جس زمین پہ شراب کا ایک قطرہ گر جائے وہ اتنی ناپاک و زمین ہے، تو جو زمین اتنی ناپاک کہ وہاں اللہ نہیں کہہ سکتے آپ، وہاں نام اللہ داخل نہیں ہو سکتا، جس گھر میں شرابیوں اور رحمت الہی کیسے داخل ہو سکتی ہے جناب؟ تو بہرحال یہ بھی ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ موت اٹل تھی۔ اور ایک مشہور واقعہ جس کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں لکھا، مستند امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک امتی آتا ہے، ان کا السلام علیکم، وعلیکم السلام، بولے حضور وہ صبح سے ایک شخص مجھے گھورا جا رہا ہے۔ میں جیسی صبح ہوئی میں اپنے گھر سے باہر نکلا، دروازے کے باہر اس شخص کو انتظار کرتے پایا، جب سے مجھے گھورا جا رہا ہے اس شخص سے مجھے اتنا خوف محسوس ہو رہا ہے کہ میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اس سے کچھ بات کروں، کچھ پوچھوں کہ بھائی گھور کیوں رہے ہو مجھے، میں جہاں جاتا ہوں یہ شخص میرا پیچھا کرتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم میرا امتی ہے، مجھ پہ ایمان لایا؟ بولے ہاں سرکار، میں موحد اللہ کو ایک جانتا ہوں، آپ کو رسول جانتا ہوں، نبی جانتا ہوں۔ کہا کون ہے وہ شخص؟ دیکھیے بولے وہ ابھی بھی کھڑا ہے، مجھے گھور ہی رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، کہا جانتا کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے۔ کہا حضور ملک الموت؟ اب یہ گھبرا گیا۔ کہا اس کے گھورنے کا سبب؟ کہا کہ میرا خیال ہے کہ تیری روح قبض کرنے آیا ہے۔ بولے حضور میں آپ کا امتی ہوں، مجھے بچائیے۔
تو آپ نے کہا کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. کہا نہیں، آپ کو بچانا پڑے گا، میں اس سے مجھے اتنا دور کر دیجئے کہ میں محفوظ ہو جاؤں. جب منت سماجت کی گزارش کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا چلو ہمارے تخت پر بیٹھو. تخت پہ بٹھایا، خود بھی آپ تخت پہ جلوہ گر ہو گئے. جناتوں سے کہا جتنی تیزی کے ساتھ اس تخت کو لے کے اڑ سکتے ہو، اور دنیا کی اس کونے سے دوسرے کونے پہ لے پہنچا. مصر سے تخت اڑا، ایک آن میں ہندوستان آ گیا. سیکنڈ نہیں لگا سا، سیکنڈ سے بھی کم حصے میں ہندوستان آ گیا. جیسی تخت ہندوستان کے سرزمین پہ اترا، ملک الموت نے روح قبض کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ملک الموت تجھ سے بھاگنے کے لیے یہ ہندوستان آیا اور یہاں بھی تو نے نہیں چھوڑا. کہا حضور میں گھور اس لیے رہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس وقت اس کی روح ہندوستان کی سرزمین پہ قبض کرنا ہے، اور میں گھور گھور کے حیران تھا یہ انسان ہے، اللہ کہتا ہے ہندوستان میں روح قبض کرو، یہ ہندوستان پہنچے گا تو پہنچے گا کیسے؟ یہ کام آپ نے کر دیا. تو کس جگہ انتقال ہونا ہے یہ بھی تقدیر مبرم کا حصہ ہے. کس وقت انتقال ہونا یہ بھی تقدیر مبرم کا حصہ ہے. یہ ٹل نہیں سکتا تھا. جگہ بھی متعین ہے، وقت بھی متعین ہے، اور یہاں تک کہ عمر بھی متعین ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار ملک الموت سے کہا ملک الموت یہ بتاؤ تو ایک جگہ مشرق سے روح قبض کرتا ہے، ایک ہی وقت میں مغرب میں روح قبض کرتا ہے، ایک ہی وقت میں شمال جنوب، یہ اتنی بڑی دنیا مختلف خطوں سے تو روحوں کو قبض کرتا ہے، آخر یہ کیسے تم معاملے کو حل کرتا ہے؟ حضرت ملک الموت نے عرض کیا کہ اے ابراہیم میں تو آپ کے سامنے انسانی شکل و صورت میں آیا ہوں. اللہ نے ہمیں قدرت دی ہے کہ ہم جو چاہے شکل اختیار کر لیتے ہیں. حقیقی اصل جو ہماری شکل و صورت ہے اس طرح نہیں ہے. یہ پوری دنیا میرے سامنے ایسے جیسے آپ کے سامنے کھانے کی ایک رکاب اور پلیٹ رکھی ہوئی ہو، اور جس طرح جب آپ کھاتے ہیں تو جس پلیٹ کے جس حصے سے جو چاہتے ہیں جہاں سے چاہتے ہیں آپ اناج اٹھا لیتے ہیں، کھانے کی اشیاء اٹھا لیتے ہیں، اسی طرح میرے سامنے پوری پلیٹ ہوتی ہے. مجھے حکم ہوتا ہے میں بالکل اس سے بھی آسان، جتنے آسانی سے آپ اناج اور کھانا اٹھاتے ہیں اس سے زیادہ آسانی سے میں روح کو قبض کر لوں. ایک مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت تجھے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کس کی روح قبض کرنا ہے، تجھے کس طرح حکم ہوتا ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک درخت ہے عالم ارواح میں جہاں ساری روحیں ہیں، اور جب ایک بچہ دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اس درخت سے ایک پتی نمودار ہو جاتی ہے. پھر اس کے ماں باپ جو اس کا نام رکھنے والے ہوتے ہیں یا وہ جس نام سے مشہور ہونے والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ کچا بھی بچہ ہو جو شکم میں مر جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا ایک نام متعین ہوتا ہے. اگرچہ اس کے ماں باپ اس کا نام نہ رکھے، وہ نام اس پتی پہ نمودار ہو جاتا ہے. اب میری نگاہ ایک نگاہ اس درخت پر ہوتی ہے اور ایک نگاہ مخلوق پر ہوتی ہے، اور روزانہ میں مخلوق کے ہر فرد کو 3 مرتبہ دیکھتا ہوں. آپ میں ایسا کوئی شخص نہیں جن کو 3 مرتبہ ملک الموت نہ دیکھتا ہوں. ہر شخص کو میں دیکھتا ہوں، اور ایک نگاہ میری اس درخت کے پتوں پر ہوتی ہے، ایک نگاہ مخلوق پر ہوتی ہے. جیسے اس درخت سے پتا ٹوٹ کر گرتا ہے یہی حکم ہوتا ہے کہ مجھے اس کی روح قبض کرنی ہے. ادھر پتا گرا ادھر روح قبض ہو گئی صاحب. تو یہ تقدیر مبرم ہے. بہرحال یہ دنیا میں جب ہم عالم دنیا میں ہیں تو یہاں ہم تقدیر سے بندھے ہوئے بھی ہیں اور تدبیر بھی ہے، لیکن تدبیر جو ہے وہ مبرم سے ہٹ کر ہے. لیکن جہاں تک موت کا تعلق ہے، پیدا ہونے کا تعلق ہے، یہ تقدیر مبرم سے 2 چیزیں تعلق رکھتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ صرف ایک ذات ہے کہ جو ان تقدیر مبرم سے بھی اوپر ہے، پرے ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ملک الموت جس کے بھی پاس آیا اجازت نہیں لی، جس کے بھی پاس آیا کبھی سلام نہیں کیا، آیا روح قبض کی چلا گیا. لیکن آقا وہ ہے کہ جب ملک الموت آتے ہیں تو سلام عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ، ساتھ میں جبریل ہے اور جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ یہ ملک الموت ہے، فرشتوں اور اپنے معاونین کے ساتھ آیا ہے، اور اللہ نے اس کو پابند کیا کہ میرے محبوب سے پہلے اجازت لینا، میرا محبوب اجازت دے تو روح قبض کرنا، ورنہ واپس لوٹانا. کہ میرا محبوب تقدیروں سے بندہ نہیں ہے، وہ تو خود تقدیروں کو بدل دینے والا ہے، تقدیروں کو پلٹا دینے والا ہے. میرا تقدیر سے بندہ ہوا نہیں ہے. یا رسول اللہ یہ اجازت چاہتے آپ کا حکم ہو تو روح قبض کرے ورنہ ہم چلے جائیں. ورنہ کسی کے لیے یہ اجازت نہیں لی گئی جناب، کسی نبی کے لیے نہیں، کسی پیغمبر کے لیے. آپ اور ہم تو کس شمار میں ہیں. واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے رب کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، مجھے اپنے رب کی ملاقات پسند ہے. عمل کل بہت روح قبض کر لیا. تو صرف رسول اللہ کی ذات ہے. اب اس کے بعد یہ عالم
دنیا کے بعد جو عالم ہے، جب مرنے کے بعد ہماری روح منتقل ہوتی ہے تو پھر تیسرا عالم ہمارا شروع ہوتا ہے، اور یہ طویل عالم ہے، قیامت تک کا رسا ہے، وہ عالم برزخ۔ اب برزخ میں دو عالم ہے، پھر میں نے کہا ایک ہے علین اور ایک ہے سجین۔ علین کیا ہے؟ علین وہ عالم ہے جہاں انبیاء کرام کی ارواح ہے، اولیاء کرام ہے، اہل ایمان ہے، مومنین ہے، اور باضابطہ کتابوں میں موجود ہے کہ جب یہ روحیں جاتی ہے، نیک روحیں جاتی ہے اور یہ روحوں کو علین میں منتقل کیا جاتا ہے، تو یہ انبیاء سے ملاقات کرتی ہے، عزیز و اقارب سے ملاقات کرتی ہے، دوست و احباب سے ملاقات کرتی ہے، جو ان سے پہلے انتقال کر گئے ان سے ملاقاتیں کرتی ہے۔ وہ ایک ایسا خوشگوار عالم ہے کہ جب جس روح کا دل چاہا، چلو آج موسیٰ علیہ السلام سے مل لیتے، تو موسیٰ سے جا کے مل لیا، ارے چلو آج جو ہے حضرت شیس علیہ السلام سے ملتے، آج حضرت نوح سے ملتے، آج رسول اللہ سے ملاقات کرتے، آج حضرت آدم سے ملتے ہیں۔ ہر انبیاء کی روحوں کا تعلق عالم برزخ سے جڑا ہوا ہے، یہ ایک الگ ہی عالم ہے اور اس کی وسعت کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ اس عالم سے کئی گنا بڑا عالم ہے، وہ ہماری اس دنیا سے کئی بڑا عالم ہے۔ اور سجین میں گناہگار کافر و مشرک کی روحیں، جہنم کے عذاب مسلط ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے اور وہ نیکوکار ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو اس کو علین میں لے جایا جاتا ہے، تو وہاں جب اس کی روح جاتی ہے تو اس کے انتقال سے پہلے وہاں خبر ہو جاتی ہے، ابھی روح انتقال نہیں ہوا، روح قبض نہیں ہوئی، ابھی بیمار ہے، لیکن پتہ چل گیا کہ بھائی 2:45 پہ ان کا انتقال ہونے والا ہے، تو وہاں فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ تمہارا فلاں عزیز آنے والا ہے، 2:45 پر آنے والا دنیاوی اعتبار سے۔ آقا فرماتے کہ وہ عزیز و اقارب اس روح کے ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے عزیز مہمان کا انتظار کرتا ہے۔ یہ وہ عالم ہے، برزخ کا عالم ہے۔ اب یہ روح جاتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، بغل گیر ہوتے ہیں، سلام کرتے، ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجتے ہیں، تو پھر وہ روح جو پہلے انتقال کر گئی وہ کہتی ہے مرحبا آنا ہو، تو یہ کہتے تو کیا حالات ہے دنیا کے، تو پھر دنیا کے حالات سناتا ہے، بھائی جب میں آیا تو یہ حال تھا، یہ حال تھا، کہتے ہیں بھائی وہ جناب عبد المجید صاحب کا کیا حال ہے؟ ارے عبد المجید صاحب کو انتقال کیے تو 2 سال ہو گئے، کہا یہاں تو نہیں آئے۔ تو اب روحوں کو اطلاع ہوتی ہے کہ صاحب نعوذ باللہ معاذ اللہ گناہ گار تھے، جہنم میں چلے گئے، اس طرح ان کو اطلاع ہوتی ہے۔ ارے فلاں عبد الحبیب صاحب کا کیا حال ہے؟ ان کا تو انتقال 6 مہینے پہلے ہو گیا، کہا یہاں تو نہیں آئے۔ تو پھر وہاں کی عالم برزخ کی روحوں کو پتہ چلتا ہے کہ صاحب انتقال تو ہو گیا، یہاں نہیں آئے، اس کا مطلب وہ سجین میں چلے گئے۔ تو اصل مرکز تو برزخ ہوتا ہے، لیکن ان نیک روحوں کو حسب مراتب جو ان کے مقام مرتبے ہوتے ہیں، اعمال ہوتے ہیں، اس عملوں اور مراتب کے اعتبار سے اجازت ہوتی کہ ان کی روحیں سیر کرتی ہے۔ بعض کی روحیں جنت میں بھی جاتی ہے، جنت کی سیر کرتی آتی ہے۔ بعض کا دل دنیا میں کعبۃ اللہ میں بہت لگا ہوتا تھا، وہ جاتی ہے کعبے کی، دل چاہتا ہے کعبۃ اللہ آتی ہے، زیارت کرتی ہے، لوٹ جاتی ہے۔ بعض کا رسول اللہ کے روضے پہ دل لگا ہوتا تھا، حضور کے روضے پہ حاضر ہوتی ہے، چلے جاتی ہے۔ بعض کا آقا کہتے ہیں مسجد میں دل لگا ہوتا تھا، مسجد میں آتی ہے، مسجد میں وہ رہتی ہے، جتنا دل چاہتا ہے پھر چلے جاتی ہے۔ اور انبیاء کی اور اولیاء کی یہ 2 ایسے ہوتے ہیں، بعض اولیاء ہوتی ہے کہ جن کی روح کو اجازت ہوتی ہے جب چاہے دنیا میں رہے، جب چاہے برزخ میں چلے جائیں، دنیا سے رابطہ ختم نہیں ہوتا ان نیک روحوں کا۔ عام روحیں جو ہوتی ہے اگرچہ نیک ہو، ان کا ایک حد تک رابطہ ختم ہو جاتا ہے، مگر پھر بعض ضعیف حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان روحوں کو بھی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ جائیں اپنے گھر میں عزیز و اقارب سے ملاقات کریں، اور وہ دن ہوتا ہے جمعے کی شب، جمعرات کا دن۔ اس پر مستقل رسالہ اعلی حضرت نے لکھا ہے، امام ابن ابی شیبہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور اس پر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تذکرۃ الموتیٰ کر کے کتاب لکھی ہے مستقل، اس میں بیان فرماتے ہیں کہ جمعرات، جمعے کی شب میں روحیں آتی ہے، عصر میں آتی ہے، بعض میں آیا ظہر میں آتی ہے، ظہر سے لے کر مغرب تک وہ روحیں رہتی ہے، اور گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے چوکھٹ پہ، اور اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہے، اور کہتی ہے کہ اے ہمارے گھر والوں، یہ صدائیں لگاتی ہے، اے ہمارے گھر والوں، تم ہمارے گھر میں رہتے ہو، ہمارا چھوڑا ہوا کھاتے ہو، ہمارا چھوڑا ہوا پہنتے ہو، ہمارے چھوڑے ہوئے مکان میں عیش و آرائش سے رہتے ہو، ہم اس عالم میں کہ جہاں اب اعمال کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں، ہمارے لیے عمل کرو تاکہ ہمارے درجات میں بلندی ہو، ہمارے لیے عمل کرو تاکہ تمہارے لیے بھی بہتری ہو، ہمارے لیے بھی بہتری ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب گھر والے صدقہ خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، کچھ پڑھ کر تلاوت کر کے، کچھ نیک اعمال کر کے ان کو بخشتے ہیں، وہ روح خوشی خوشی لوٹتی ہے، اور خدا نہ خواستہ گھر والے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، اپنی روحوں کو، اپنے مرحومون کو فراموش کر دیا، وہ روحیں مایوس ہو کر گزر جاتی ہیں۔
اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے. ہم نے بھی افسوس کہ اسی طرح غفلت میں زندگی گزاری، اور افسوس کہ تم بھی ہمارے نقش قدم پر چل کر اسی طرح غفلت میں زندگی گزار رہے ہو. اے کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ موت کے بعد تمہیں کیا پیش آنا. یہ کہہ کے گزر جاتی ہے. اب یہ حالانکہ حدیث ضعیف ہے، اس پر بدعقیدہ کہتے ہیں نہیں صاحب ضعیف ہے ہم نہیں مانتے. اعلیٰ حضرت اس پر بڑی بہترین بات کہتے ضعیف ہے مگر روحیں آتی ہے. یہ ضعیف سے تو ثابت ہے، نہیں آتی اس کے لیے پاس آپ کے پاس کون سی مستند ہے؟ نہیں آتی اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. آتی ہے کم سے کم یہ تو ثبوت ملا. اور اس بہانے اگر اعمال ہو تو اچھے ہی تو اعمال ہو رہے ہیں، نیک اعمال کی ہی تو ترغیب مل رہی ہے، اور ثواب پہنچتا ہے، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. ثواب تو بے شک پہنچتا ہے. اور جو لوگ ثواب کے بھی منکر ہے کہتے ہیں نہیں صاحب، ایک طبقہ اس میں بڑا متشدد ہے. دیوبندیوں میں بعض وہ ہے جو کہتے ہیں نہیں ثواب پہنچ جاتا ہے. اور غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث اتنے متشدد ہے، وہ کہتے ہیں نہیں صاحب کسی کا عمل کسی کو فائدہ نہیں دیں گا. مگر ایک جگہ آ کے وہ بھی رال ٹپا دیتے ہیں. پھر ان کے مولویوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ بھائی دیکھیں مولانا صاحب پہلے یہ بتائیے ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ نہیں ثواب نہیں پہنچتا. مولانا وہ ابا حضور کی طرف سے حج بدل کرنا تھا، آپ چلیں گے حج کے لیے؟ جی مولانا اس کا سب بخاری میں. ارے جب پہنچتا ہی نہیں تو حج کر کے آ رہا ہے تو جب اپنا مطلب ہو تو بھائی اگر ثواب پہنچتا نہیں تو یہ حج بدل کس چیز کا نام ہے؟ اور یہ تو حدیث پاک میں واضح ہے. حج بدل کے تعلق سے خاتون آتی ہے رسول اللہ کی خدمت میں، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی بڑی تمنا تھی کہ وہ حج کرے مگر حج نہ کر سکے. سرکار نے کہا اگر اس پہ قرض ہوتا تو کیا تو اس کا قرض نہیں چکاتی؟ یا رسول اللہ ضرور چکاتی. کہا یہ بھی تجھ پر ایک قرض ہے، تو اس کو ادا کر، اور اگر تو حج کریں گی تو اس کا ثواب تیرے باپ کو بھی ملے گا. تو ایصال ثواب پہنچتا ہے. اس لیے ہمارے علماء نے کہا مر گیا مردود واتیا نہ دور. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک زمانے تک ابتدا میں منکر تھے اس بات کی. امام شافعی وہ کہتے رہے نہیں کسی کا عمل کسی، قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے کسی کی کوئی جان کسی کا بدل نہ ہو سکے. اس آیت سے استدلال کرتے تھے اور کہتے تھے ثواب نہیں پہنچتا. تو شیخ ربیع انہی کے شاگرد ہوتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، خواب میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا ثواب پہنچتا ہے؟ کہا خدا کی قسم آپ کے قول کے مطابق میں بھی یہی فتویٰ دیتا تھا کہ ثواب نہیں پہنچتا، یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ ثواب پہنچتا ہے. تو امام شافعی نے رجوع کیا. پھر تو ثواب بہرحال اس کی بہت دلیل ہے، لیکن ابھی موضوع میرا یہ نہیں ہے. تو علین ہے ایک سجین ہے. اب یہ عالم برزخ میں میں نے عرض کیا کہ دو طرح کی روحیں ہیں، دنیا سے تعلق ہوتا ہے. ایک اولیاء کی روح ہیں، وقتاً فوقتاً دنیا سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اور انبیاء کی تو یہ شان ہوتی ہے، انبیاء کی شان تو بہت عرف و اعلیٰ ہے، ان کا تعلق اپنی قبر سے وابستہ ہوتا ہے. برزخ پہ بھی ہوتے ہیں، قبر میں بھی ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کے نبی پر بے شک اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ اللہ کے نبی کے جسموں کو کھائیں. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. دنیا سے کیسے تعلق ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، کہ میں شب معراج جا رہا تھا کہ موسیٰ کی قبر پر جبریل نے مجھے رکوایا اور میں نے دیکھا مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی. میں نے موسیٰ کی قبر کو دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو دیکھیں وہ ان کی قبر اگر کوئی کہے کہ برزخ سے ہے تو ہم کہتے ہیں برزخ نبی دنیا میں ہے. برزخ اور دنیا کا ایک تعلق قائم ہے، اور ایسا قائم ہے کہ برزخ میں ہونے کے باوجود اختیار کیا ہے. ابھی موسیٰ قبر میں دکھ رہے تھے، پھر جب رسول اللہ وہاں پہنچے بیت المقدس پہ، وہاں نماز پڑھنے بھی موسیٰ تشریف لے آئے. پھر اللہ کے نبی آسمانوں پہنچے تو وہاں بھی موسیٰ پہنچ گئے. موسیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو روح کی رفتار اتنی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت کوئی چیز اس کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو برزخ سے باضابطہ ایک تعلق ہوتا ہے. اب برزخ کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں بڑا فرق ہے. ہمارے ہاں 70,000 سال گزرتے، کتنے سال؟ وہاں کا ایک دن گزرتا ہے. اور اس تعلق سے ایک بڑی بہترین حکایت میں نے پڑھی تھی. اس کو اب تو سائنسدانوں نے بھی بہت کچھ تک پروف کر دیا ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے خدا کی قسم جو بالکل سائنٹیفک ہے. اس کو بس شرط یہ ہے کہ آپ کا مطالعہ وہاں تک پہنچ جائے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی بات کرتے کہ دنیا میں 70,000 دن گزرتے وہاں ایک دن، تو ان سے کہیے کہ آپ سائنس کو مانتے ہیں تو یہ بلیک ہول کیا ہوگا؟
بلیک ہول کے بارے میں سائنسداں بھی کہتے ہیں کہ ایک کہکشاں اور یہ یونیورس کے بعد ایک ایسا خطہ، ایک ایسا ہے جو بلیک ایسے اندھیرا ہے، اور وہ بلیک ہول میں اگر کوئی داخل ہو جائے تو فی سیکنڈ میں لاکھوں سال پیچھے نکل جاتا ہے، لاکھوں سال آگے یا پیچھے۔ وہاں کا زمانہ اور یہاں کے زمانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو سائنس ایکسیپٹ کر چکا ہے۔ اور اگر میں ایک حکایت بیان کروں، میری دیکھی ہوئی بات ہے، اور اس پر تو بہت سارے ہمارے علماء نے کتابیں بھی لکھی۔ علی بریز، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی علی بریز ایک کتاب ہے، اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم فاضل شیخ طریقت ہے، اور علم لدنی اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ ظاہری طور پر مدرسے میں کسی سے پڑھا نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا کہ بڑے بڑے محدثین اپنی حدیث کی اسناد کی اصلاح کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے، بہت بڑا مقام تھا ان کا۔ عبدالعزیز دباغ کی ملفوظات علی بریز، جس کے لکھنے والے انہی کے شاگرد اپنے وقت کے عالم فاضل محدث ہے، جن کا نام ہے حضرت شیخ احمد سلجماتی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مصر میں دو عالم، تو ان کا نام لکھا بھی نام ذہن میں نہیں ہے، تو وہاں کے فقیہ ہوتے تھے وہ مصر کے، شکار کے بڑے شوقین تھے، دونوں عالم فاضل مصر میں نکلے، وہ اپنے شکار کے لیے نکلے مصر میں۔ شکار کرتے کرتے ہرن کا پیچھا کرتے کرتے پہنچے تو پیاس کی شدت غالب آئی، شکار تو ہاتھ نہیں آیا، ہرن تو نکل گیا، لیکن یہ بہت آگے آ گیا جنگل میں۔ پیاس کی شدت جب محسوس ہوئی تو پانی کی تلاش میں نکلے، تو اس ویران جنگل میں کٹیا نظر آئی ان کو۔ یہ بڑے حیران ہو گئے کہ کٹیا کیسی ہے؟ کہا دیکھو شاید کٹیا ہے تو کوئی رہتا بھی ہوگا، اور رہتا ہے تو پھر ضرور ظاہر اس کے پاس پانی بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ممکن ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمارا دشمن نکلے، تو آپ باہر انتظار کریں، میں اندر جاتا ہوں۔ اس میں سے ایک عالم کہہ کر اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوئے تو کوئی نظر نہیں آیا ان کو۔ انہوں نے آواز لگائی بھائی اس کٹیا میں کوئی ہے، کوئی نظر نہیں آیا۔ جب باہر نکلے کٹیا سے تو دیکھا کہ وہ جنگل نہیں تھا، علاقہ اور خطہ ہی دوسرا نظر آ رہا ہے، اور وہاں دوست بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ حیران و پریشان کہ کٹیا کے بعد دوست کو میں نے رکھا تھا، کھڑا کیا تھا، دوست کہاں غائب ہو گیا؟ خیال کیا کہ شاید جناب یہ عجیب آدمی، یہ ہو سکتا ہے کہ پانی کی تلاش میں خود یہاں سے آگے نکل گیا ہو۔ اب یہ دوست کی بھی تلاش تھی، پانی کی بھی تلاش تھی، باہر آئے، تھوڑے دور چلے تو آبادی نظر آنے لگی۔ آبادی میں داخل ہوئے تو لوگ لباس الگ، چہرے شکل صورت الگ، مصر نہیں معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی الگ ہی خطہ ہے، زبان بھی مختلف۔ اب یہ اپنی عربی زبان میں بول رہے تو کچھ عربی لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھ لیا کوئی عربی ہے، انہوں نے کہا بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں اتنی عربی نہیں آتی، چلیے ہم آپ کو اپنے عالم کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ کچھ علماء کے پاس لے گئے، انہوں نے عربی میں گفتگو کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، اور ہم جنگل سے اس آبادی سے اتنے قریب کیسے، ہم تو شکار کرنے نکلے تھے، ہم مصر میں تھے۔ انہوں نے کہا جناب یہ ہندوستان ہے اور یہ دہلی ہے، اور اس وقت شاہجہاں بادشاہ کی حکومت چل رہی ہے۔ یہ بڑے حیران، میں تو مصر میں تھا، اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچا؟ بہرحال انہوں نے کہا کہ چلیے میں آپ کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سے ملایا گیا، وہاں انہوں نے بادشاہ سے گفتگو کی، تو اب ان کو خود حیرانی تھی کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ میں مصر میں تھا تو بادشاہ مذاق اڑائیں گا، تو انہوں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ اس کا ذکر ہی نہیں کروں، اور کچھ دن جب آ ہی گیا ہو تو ہندوستان میں رہوں، یہاں کی تہذیب، یہاں کی تمدن، یہاں کے علماء سے کچھ سیکھوں، کچھ اپنی باتیں ان تک پہنچاؤں۔ بادشاہ سے کہا کہ میں بہت مصر کا عالم فاضل ہوا اور چاہتا ہوں کہ بادشاہ سلامت مجھے کوئی عہدہ یا کوئی مقام منصب دے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ آپ بہت بڑے عالم فاضل معلوم ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے وزراء میں داخل ہو جائے، وزیروں میں داخل ہو جائے۔ وزیر بنا لیا تھا، کچھ عرصے میں ہی ذہین تھے، کچھ عرصے میں ہی یہاں کی زبان بھی، ہندوستانی زبان بھی سیکھ لی۔ بادشاہ کے قریب میں رہے، بادشاہ کو بڑے اچھے مشورے دیتے تھے۔ شاہجہاں چند دن میں اتنا ان سے مانوس ہو گیا اور اتنا ان سے خوش ہو گیا کہ بادشاہ نے اپنی ایک کنیز سے ان کا نکاح بھی کروا دیا۔ 7 بچے پیدا ہوئے 7 سال میں، ایک سال میں۔ 7 سال ہندوستان میں رہے، اور 7 سال ہندوستان میں رہ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے۔ ایک دن بادشاہ نے خواہش ظاہر کی کہ شکار پہ چلنے کا ارادہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ بولے ٹھیک ہے چلیے حضور، آپ کا جو شکار کے لیے نکلے، جنگل میں پہنچے، وہی منظر تھا۔ بادشاہ کو پیاس کا غلبہ ہوا، کہا کہ وزیر صاحب دیکھیے آس پاس کوئی پانی ہو تو ذرا پانی لے آئیں، بہت پیاس کا غلبہ ہے۔ کہا حضور آپ قیام کیجئے، میں پانی لاتا ہوں۔ پانی کی تلاش میں نکلے تو پھر ایک کٹیا نظر آئی، اسی طرح کی کٹیا تھی۔ حیران ہو گئے کہ یہ کٹیا کچھ دیکھی دیکھی معلوم ہو رہی ہے، آخر ہے کون؟ ہمت کر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا تو کٹیا خالی تھی، آواز لگائی، کوئی آواز نہیں۔ باہر آئے تو دوست کھڑا ہوا ہے باہر۔ کہا کہ میاں پانی ملا؟
یہ حیران، کہا کہ جناب آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ کہا بھائی کھڑے کیا ہے، وقت کتنا ہوا، ابھی تم اندر گئے اور باہر آئے۔ کہا جناب میں اندر گیا اور باہر نہیں گیا، 7 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، میں ہندوستان میں تھا، وہاں شادی ہوئی، 7 بچے ہوئے، بیوی ہے میری۔ یہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کیا مذاق کرتے ہو یار، میں ہی مسخرے پن کے لیے ملا ہوں، آپ عالم ہو یار، آپ کو زیب نہیں دیتا اس طرح جھوٹ بولنا۔ آپ جناب گئے پانی کی تلاش میں اور باہر آئے ہو، بس بامشکل کچھ گھڑیاں گزری ہوگی۔ گھر آئے، دوست کو بہت سمجھایا، دوست نہیں مانا، بہرحال سفر کی تیاری کی، دوست کو اس بات پر راضی کیا کہ اب ہندوستان چلو۔ جب ہندوستان آئے تو بیوی سے بھی ملایا، بچوں سے بھی ملایا، بادشاہ کے دربار میں ساری باتیں ہوئی، تو معلوم ہوا، تو پھر علماء نے جواب دیا کہ عالم برزخ کی حقانیت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش کیا، تاکہ برزخ پر آپ کو یقین ہو کہ برزخ کا عالم اور ہے، کہ آپ کے وہاں گھڑی گزری اور یہاں 7 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے اپنے مکتوبات میں کہ میں ایک بستی میں پہنچا، سیر و سیاحت کرتے ہوئے، علماء سے ملاقات ہوئی۔ علماء نے کہا کہ حضور یہاں سے کچھ دور ایک جنگل میں کٹیا ہے، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، سالوں سے آ کے یہاں قیام کیے ہوئے ہیں، لیکن کسی سے گفتگو نہیں کرتے۔ ہم آج تک اس مطلب گمان میں ہے کہ شاید گونگے تو ہے یا بولنا نہیں جانتے یا ہماری زبان نہیں آتی، ہم ان کو لے کے بڑے پریشان ہیں، لیکن ہے بڑے عابد و زاہد، 24 گھنٹے عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے ولی ہے، محدث ہے، عالم ہے، ہم چاہتے ہیں آپ ان سے ملاقات کریں، شاید آپ سے کچھ کلام کرے، گفتگو کرے۔ شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اشتیاق ہوا کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا، ان کو میں نے جب سلام کیا تو بڑے خوش مزاجی کے ساتھ ملے، بغل گیر ہوئے اور کہا عبدالحق تمہارا آنا مبارک ہو۔ تو لوگوں نے پہلی بار ان کی آواز کو سنا، معلوم ہوا کہ صاحب گونگے نہیں ہیں، کلام کرنا جانتے ہیں۔ پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا ہاتھ پکڑا، اپنے پاس بٹھا لیا، کہا کہ عبدالحق ہم تمہارا ہی تو انتظار کر رہے تھے۔ بولے حضور آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، یہ تو میری پہلی ملاقات ہے۔ کہا ہم اس سے اور بھی بہت کچھ زیادہ جانتے ہیں۔ کہا حضور لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کسی سے کلام نہیں کرتے اور کافی عرصے سے یہاں قیام پذیر ہیں، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ عبداللہ یہی سب بتانے کے لیے تو ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، تاکہ ہم تمہیں بتائیں اور تمہارے ذریعے رسول اللہ کی امت تک یہ بات پہنچے۔ تو کہا کیا بات بتانا چاہتے ہیں آپ اپنے بارے میں؟ تو فرمایا بزرگ نے کہ عبدالحق میں اب پہلے تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو۔ کہا پوچھے سرکار۔ کہا کہ تم میری جسامہ جسم کو دیکھ کر، میری ساکھ کو دیکھ کر میری عمر کے بارے میں کیا انداز لگاتے ہو؟ تو شاہ عبدالحق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، انداز لگایا کہ تقریباً 70 75 یا 80 سال کے وہ بزرگ تھے۔ میں نے کہا حضور آپ 75 اور 80 کے درمیان ہیں۔ کہا عبدالحق تم نے غلط کہا، میری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور معین المشائخ، حضور معین المشائخ، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور معین المشائخ، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شہزادہ رسول علیہ رسول، شہزادہ راہ شاہ مدینہ، راہ مدینہ، حضور معین الملت، مصلح قوم و ملت، حضرت العلام الشاہ حضرت سید محمد معین الدین اشرفی الجیلانی کچوچوی دامت برکاتہم القدسیہ کی تشریف آوری ہے، جن کے چہرے زیبا کی زیارت سے میں اور آپ سب مستفیض ہو رہے ہیں۔ خالق کائنات حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے چہرے زیبا کی تابنا کی رونقوں کو اور مزید بڑھائے اور اس میں اضافہ فرمائے، حضرت کا سایہ ہم سب پہ دراز فرمائے۔ حضرت کی تعریف اور حضرت کے بارے میں بولنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ مجھ سے بہتر زیادہ آپ حضرت کی شخصیت سے واقف ہے، مجھ سے زیادہ بہتر آپ حضرت کو جانتے پہچانتے ہیں۔ حقیقت میں قوم کا مصلح جسے کہنا چاہیے وہ حضرت کی ذات ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قوم کا درد، قوم کے لیے دوڑنا، قوم کے لیے آگے آنا حضرت کی عادت ثانیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی اس عادت کو سلامت رکھے،
حضرت کا سایہ ہم پہ دراز فرمائے، حضرت کی فیوز و برکات سے مجھے اور آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ و بارک وسلم صلاۃ دائما کثیرا کثیرا کثیرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگ نے کہا کہ عبدالحق بتاؤ میری عمر کا کیا اندازہ لگاتے ہو؟ شاہ عبدالحق فرماتے میں نے دیکھا، غور کیا، میں نے کہا حضور آپ 75 اور 80 سال کے درمیان کے معلوم ہوتے۔ کہا عبدالحق تم نے غلط کہا، میری عمر 600 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ لوگ حیران ہو گئے جتنے موجود تھے حاضرین مجلس کہ 600 سال کے بزرگ نظر نہیں آتے، کیونکہ طاقت و قوت زیادہ تھی ان میں، ضعیف اتنی تھی نہیں ان میں۔ تو نے کہا حضور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جسم کی جو ہے جسامت کو دیکھ کر، آپ کے حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں کہ آپ 600 سال کے بزرگ ہیں، آپ میں توانائی برقرار ہے۔ کہا کہ عبدالحق میرا واقعہ بڑا تعجب خیز ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم جس گاؤں میں رہتے تھے میرا ایک بڑا رفیق اور خاص دوست ہوا کرتا تھا۔ اللہ کی قدرت کے اس گاؤں میں قحط ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، قحط پڑا، اب بڑا شدید قحط تھا، لوگ ہلاک ہونے لگے، حتیٰ کہ جانور بھی سوکھ کر کاٹا ہو گئے، جانوروں کو اگر ذبح کرتے تو گوشت بھی میسر نہیں آتا تھا۔ دوست نے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ اس گاؤں کو چھوڑ دیا جائے، یا ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، کسی اچھے شہر کی طرف جاتے اور وہاں کچھ تجارت کریں گے۔ لہٰذا ہم نے اپنے سامان و اسباب اور جو کچھ ہمارے پاس کچھ رقم وغیرہ تھی جمع پونجی اس کو ساتھ لیا، اور ہم ایک شہر کی طرف ارادے سے، شہر میں داخل ہونے کے ارادے سے نکل پڑے۔ سفر کر رہے تھے کہ دوران سفر میرے دوست کی طبیعت علیل ہو گئی۔ جب دوست سخت بیمار ہو گیا تو یہاں تک کہ شہر میں پہنچتے اس سے پہلے ہی سفر کے دوران میں ہی بیچ جنگل میں میرے دوست کا انتقال ہو گیا۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ دوست کا انتقال ہو گیا، بغیر دوست کے ہی مجھے سفر کرنا ہے۔ فرماتے کہ پھر میں نے یہ کیا کہ قبر خودی قبر خودی وہاں کسی طریقے سے اپنے دوست کو قبر میں لٹایا، اور مٹی وغیرہ ڈال کے جب میں وہاں سے دوست سے جدا ہونے لگا، کچھ دور آیا تو مجھے خیال آیا کہ جو روپیوں کی تھیلی تھی میرے اپنے درم و دینار کی، وہ گم ہو گئی ہے۔ میں نے غور کیا کہ جو تھیلی تھی میں نے کمر سے لٹکا رکھی تھی، آخر یہ تھیلی گئی کہاں؟ تو مجھے یقین ہو گیا کہ قبر میں دفن کرتے وقت دوست کو یہ تھیلی اس وہیں گری ہے۔ اب چونکہ میری پوری زندگی کا کل اثاثہ تھا، کل سرمایہ تھا، اور اسی پر میری زندگی کے آگے کا دار و مدار تھا، فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا اور پھر میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا تاکہ وہ تھیلی جو گم ہو گئی ہے، قبر میں گر گئی ہے، اس کو حاصل کروں۔ جب قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ میرے دوست کی لاش اب بھی ویسی ہی رکھی ہوئی ہے، اور اسی کے پاس میں سرانے میری وہ درم و دینار کی روپیوں کی تھیلی پڑی ہوئی ہے۔ بس میں تھیلی کو اٹھانے کے لیے جیسی جھکا تو خیال آیا کہ دوست کا بھی اپنا سرمایہ ہے، وہ بھی اپنی پوٹلی ساتھ میں اپنے روپیوں کو ساتھ میں لے کے چل رہا تھا، اور اس نے بھی وہ روپیے اپنے کمر سے باندھے ہوئے تھے۔ اب یہ تو اس کے کسی کام کے نہیں ہے، تو مر چکا ہے، تو کیوں نہ اس کی رقم بھی میں ہی لے لوں، اور اگر میرا دوست ہوتا، مہلت ہوتی تو یہ رقم مجھے ہی وہ دیتا، تو یہ خیانت تو نہیں ہوگی۔ اس ارادے سے میں نے وہ رقم کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں اس رقم کو ابھی پوٹلی کو کھینچ ہی رہا تھا کہ سرانے کی قبر کی مٹی کھسکی، اور ایسی کھسکی جیسے ریت کھسکتی ہے اسی طریقے سے۔ میں حیران ہو گیا کہ بھئی یہ مٹی کی قبر ہے اور ریت کی مانند یہ مٹی کیسے کھسک رہی ہے۔ مٹی کھسکی اور پھر وہاں سے ایک شگاف اور ایک سوراخ پیدا ہو گیا، اور اس سوراخ سے ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ کہتے ہیں کہ روشنی دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ میرا دوست اللہ کے مقبولوں میں سے ہے، ورنہ قبر میں روشنی اس کے سوراخ سے ظاہر نہ ہوتی۔ مگر یہ روشنی کا منبع کیا ہے، یہ آ کہاں سے رہی، اس کو دیکھنا چاہیے۔ میرے دل نے چار، میں نے ہمت کی اور سوراخ میں ہاتھ ڈالا اور سوراخ کو، اس شگاف کو بڑا کیا۔ جیسی میں نے ہاتھ ڈالا اور سوراخ بڑا کرنا چاہا تو خود بخود ریت بڑی تیزی کے ساتھ گری اور خود ایک بہت بڑا شگاف پیدا ہو گیا۔ فرماتے میں نے اس میں جھانک کر دیکھا تو ایک الگ ہی دنیا مجھے نظر آ رہی جو اس دنیا سے مختلف تھی، اور وہاں کا موسم، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، خوشگوار موسم، اور رنگ برنگی پھولوں کے درخت اور پھلوں کے درخت مجھے نظر آ رہے تھے۔ بڑا خوبصورت منظر تھا۔ تو میرے دل نے چاہا کہ میں سوراخ میں، شگاف میں داخل ہوں اور اس دنیا میں پہنچوں اور دیکھوں یہ ہے کیا عالم۔ چنانچہ میں شگاف میں سے میں نے چھلانگ لگائی، اندر داخل ہو گیا۔
پھر میں پیدل سفر کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا اور ان نظاروں کو دیکھتا رہا اور لطف اندوز ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں ایک ایسے باغ میں پہنچا جو تمام مناظروں میں جتنے مناظر دیکھے تھے سب سے زیادہ بہترین منظر وہاں کا تھا، سب سے بہترین باغ تھا، اور وہاں بہت سارے لوگ مردے بیٹھے ہوئے تھے جو کفن میں ملبوس تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں روحوں کی بستی میں آ گیا ہوں، جو دنیا نہیں ہے، کوئی اور عالم ہے، اور وہ سب بیٹھے ہوئے ایک سمت میں دیکھ رہے تھے اور سب کے جسموں میں سفید کفن تھے، اور جس طرح وہ دیکھ رہے تھے سامنے ایک بڑا سنہری سونے کا تخت تھا، معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی خطیب آئیں گے اور خطاب کریں گے کہ سب انہی کے انتظار میں۔ کہتے میں انہی مردوں کے بیچ میں جا کر بیٹھ گیا، میں انہی مردوں کے بیچ میں جا کر پیچھے بیٹھ گیا۔ پھر ایک اچانک بزرگ شخص آئے جن کی داڑھی بڑی خوبصورت تھی، چہرہ بڑا نورانی تھا، ساتھ میں کچھ خدام تھے، نعرے بلند ہوئے، لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ تخت پر بیٹھے، کسی کی توجہ میری طرف نہیں تھی، سب اسی طرف دیکھ رہے تھے، پھر میں بھی بیٹھ گیا۔ انہوں نے اشارہ کیا تو ایک خادم نے ان کو پینے کے لیے ایک مشروب پیش کیا، مشروب یعنی ایک شربت۔ جیسی وہ مشروب اور شربت پیش کیا گیا، انہوں نے وہ مشروب لیا پینے کے لیے، جیسی چہرہ اٹھایا تو ان کی نگاہ مجھ پر پڑی، اور انہوں نے بے ساختہ کہا کہ یہ ہماری بستی میں کیسے آ گیا، ابھی تو اس کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ جیسے لوگوں نے کہا، لوگ میری طرف متوجہ ہوئے، پلٹے اور انہوں نے مجھے دیکھا۔ بزرگ نے کہا اسے اٹھاؤ اور اس کو دنیا میں اس کو منتقل کر دو۔ انہوں نے اٹھایا اور مجھے ہوا میں اچھال دیا، اور اس طرح اچھالا کہ میری چیخ نکل گئی، اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ جب میں زمین پہ گروں گا تو میری ہڈی پھسلی سب چورا ہو جائے گی، اور اسی خوف سے میں نے چیخ ماری اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو میں دیکھا کہ دوست کی قبر کے اوپر پڑا ہوا، اور وہ دوست کی قبر جو ہے ڈھکی ہوئی ہے، جیسے کسی نے مٹی ڈال دیا۔ میں حیران تھا کہ میں نے مٹی تو ڈالی نہیں، میں نے قبر کھودی تھی، وہاں تک تو یاد ہے، شگاف تک یاد ہے، بات کا منظر جو تھا کیا وہ خواب تھا؟ خواب تھا تو پھر یہ مٹی کس نے ڈالی؟ کیا میں نے نیندی کے اندر یہ مٹی ڈالی؟ میں اپنی باتوں پہ حیران تھا۔ بہرحال میں وہاں سے اٹھا اور پھر جب واپس آیا، اور یہاں تک کہ میں ایک شہر میں داخل ہوا، اور جب میں نے اپنی ضروریات کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ درم و دینار نکالے اور ایک دکاندار کو دیا تو اس نے مجھے پکڑ لیا، اور اس نے کچھ سپاہیوں کو بلوایا اور کہا کہ اس کے پاس سے کچھ خزانہ ملا ہے۔ پھر مجھے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور جب سکے دیکھے گئے تو پھر میں نے اپنے حالات سنائے تو معلوم ہوا ہے کہ 600 سال پہلے یہ سکے چلتے تھے، 600 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے میری بات پر یقین کیا جب میں نے قسم کھا کے اپنا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور میں وہاں سے آ کے سیدھا جنگل میں آیا، کٹیا بنائی اور یہاں رہ رہا ہوں، اور 600 سال سے میں اس لیے خاموش ہوں کہ اپنے اس واقعے پر حیران و پریشان ہوں کہ میری زندگی کے 600 سال کا عرصہ کہاں گزر گیا۔ تو وہ در حقیقت عالم برزخ کا ایک منظر تھا۔ تو عالم برزخ کا عالم ہماری دنیا سے بڑا مختلف ہے، وہاں کئی سال گزر جاتے ہیں، کچھ سال گزرتے تو یہاں کے، یعنی دیکھیے وہ کتنا عرصہ گزرا۔ وہ باغ میں داخل ہوئے، وہ مردوں کی بستی تھی، مردوں کے ساتھ بیٹھے، بزرگ آئے، مشروب پیا، اللہ جانے کون بزرگ تھے، مشروب پیا۔ اگر ہم اپنے دنیاوی اعتبار سے اس پر قیاس کریں تو کتنا وقت لگا ہے یہ سب چیزوں کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ یہاں نے ہماری دنیا کے اعتبار سے آدھا گھنٹہ گزرا وہاں کا، لیکن جب ہماری دنیا میں ہم منتقل واپس آئے وہ تو 600 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تو عالم برزخ کا معاملہ الگ ہے۔ تو یہ تیسرا عالم ہے، عالم برزخ۔ چوتھا ہے عالم حشر، اور عالم حشر یہ ہے کہ جب حشر کے دن ساری ارواح کو، سارے مردوں کو جمع کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، میزان کا نافذ کیا جانا، پل صراط کا قائم کیا جانا، حساب و کتاب کے لیے میزان عمل پر حساب و کتاب کا تولا جانا، یہ سب عالم حشر میں واقع ہوگا۔ اور وہاں پھر جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد پھر جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اشارہ ہو گیا ہے کہ ختم کرے، تو یہیں پر میں اختتام کر رہا ہوں حکم کی تعمیل میں، حالانکہ کچھ اور باتیں بیان کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جو بھی مختصر بیان ہوا اس کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے ہر عالم کو آسان فرمائے، خاص طور سے عالم حشر کی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت عطا